Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج شب برات کی نسبت سے ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں. مجھے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات ہے شب برات کی فضیلت قرآن حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. دوسری بات، شب برات میں ایسی باتیں جو شریعت میں منع ہیں لیکن ہمارے سماج میں وہ کیے جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. تیسری بات، قرآن حدیث کی روشنی میں آج رات کن بندوں کی مغفرت نہیں کی جائے گی اور وہ کون سے گناہ ہیں جس سے ہمیں بچنے کی توبہ کرنی چاہیے، ان گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے. یہ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی. پہلی بات ہے شب برات کی فضیلت قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے. اس بارے میں پہلی بات یہ ہے قرآن سے شب برات کی فضیلت ثابت نہیں ہے. قرآن مجید سے شب برات کی فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید سے شب برات کی فضیلت ثابت نہیں ہے تو اب شب برات کی فضیلت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شب برات کی فضیلت ہم قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں گے؟ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دکھائے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید سے شب برات کی فضیلت ثابت نہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے. اور ہم سب مسلمان ہیں، قرآن کو جیسے مانتے ہیں ویسے حدیث کو بھی مانتے ہیں. قرآن سے کوئی بات ثابت ہے وہ ماننے کے قابل ہے تو حدیث سے کوئی بات ثابت ہے وہ بھی ماننے کے قابل ہے. بعض لوگ قرآن مجید سے بھی شب برات کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے. جو آیت خطبے میں پڑھی گئی ہے سورہ دخان کی آیت ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ آیت پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام فیصلے فرما دیتے ہیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا یہ بھی صحیح ہے، اللہ فیصلے فرماتے ہیں یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس رات میں قرآن نازل ہوا یہ صحیح نہیں ہے.
اس رات میں فیصلے ہوں گے اور یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ سورہ جانتے ہیں سب لوگ۔ اس سورہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید شب برات میں نازل نہیں ہوا، قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، شب برات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ شب قدر کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، شب برات کا تذکرہ قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں آیا ہے۔ حدیث میں ہمارے مسلمان سماج میں 4 طرح کے لوگ ہیں شب برات سے متعلق۔ پہلا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو شب برات کی فضیلت کا بالکل انکار کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شب برات کی فضیلت ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نمونے کے طور پہ سماج میں پائے جاتے ہیں، جو قرآن حدیث سے بھی اور کسی سے بھی شب برات کی فضیلت کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو شب برات کو شب قدر سے بھی زیادہ افضل مانتے ہیں، شب برات کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، شب برات کو اتنا درجہ دے دیتے ہیں جتنا شب قدر کا درجہ ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو شب برات میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو شب برات میں ثابت نہیں ہیں، اپنی طرف سے نمازیں گھڑ لیے، اپنی طرف سے درود فاتحہ ایصال ثواب گھڑ لیے، اپنی طرف سے حلوہ پوری گھڑ لیے، مختلف باتیں اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں شب برات کے نام پر۔ چوتھے لوگ وہ ہیں جو شب برات کی فضیلت ثابت مانتے ہیں اور اسے مستحب درجے کی مانتے ہیں۔ آج رات جاگنا، جتنا ہو سکے نفلیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا میں گزارنا، مسجد میں ہو تو ٹھیک ہے، مسجد میں نہیں ہوا گھر میں ہو تو بہت بہتر ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ آدمی رہ کر گھنٹہ 2 گھنٹے بچوں کو ساتھ لے کر جتنا دعا کر سکے، جتنا نفل پڑھ سکے، جتنی صلاۃ التسبیح کر سکے کر کے سو جائے اور صبح کی نماز فجر سے جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اتنی فضیلت مانتے ہیں۔ یہ چوتھا طبقہ ہے۔ شروع کے 3 لوگ بھی غلط ہیں، بالکل انکار کر دینا بھی غلط ہے اور بہت بڑا چڑھا کر ماننا بھی غلط ہے، اور شب برات کے نام پر نئے حرکتیں کرنا بھی غلط ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ آج کی رات عبادت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ آج کی رات عبادت کر لینا، جتنی جس سے ہو سکے اتنی کر لینا مستحب ہے، بس اتنی بات ہے۔ حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر ہے 739، اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر ہے 1379۔ یہی حدیث مسند احمد بھی ہے، احمد میں بھی ہے، حدیث نمبر ہے 26,018، 2618۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حسن درجے کی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیا ہے اس حدیث میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں، ان اللہ عز وجل، اللہ رب العزت، ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات، آج کون سی رات ہے؟ شعبان کی 15ویں رات، کل دن شروع ہوگا، دن سے پہلے اسلام میں رات آتی ہے، تو شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ینزل، اترتے ہیں، اترنے کا مطلب متوجہ ہوتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں، خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور فیغفر، اللہ مغفرت فرماتے ہیں، لأکثر من عدد شعر غنم کلب، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا حدیث میں؟
عرب میں ایک بڑا قبیلہ ہے جس قبیلے کی بکریاں بہت مشہور تھیں۔ مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قبیلہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں دودھ کا کاروبار کرنے میں مشہور، بعض لوگ فرنیچر کا کاروبار کرنے میں مشہور، خاندانی طور پر وہ فروٹس اور سبزی کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہر خاندان کے کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو ان کے خاندان میں سب وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں عرب میں ایک خاندان تھا جو بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس خاندان کی اور اس قبیلے کی بکریاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبیلہ بنو کلب اس قبیلے کا نام ہے، اس قبیلے کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں؟ جیسے مثل مشہور ہے نا، کام نہیں سو حجام بلی کا سر مڑا بول، اگر کام نہیں ہے تو کل کسی بکری کو پکڑ کے بال گن لیتے بیٹھی۔ اندازہ بولا جاتا ہے کہ ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں، نہیں گن سکتے، کوئی گن کر بتا نہیں سکتا۔ پورے قبیلے کی بکریاں کتنی ہیں اور ان بکریوں کے بال کتنے ہیں، بے انتہا ہوں گے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ بھی بے انتہا بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یہ بتانا مقصد ہے، ورنہ یہ بتانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات فرشتوں کو بھیجیں گے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بارے میں بولیں گے کہ تمام فرشتے جا کر سب بکریوں کو پکڑ لو، ایک ایک فرشتہ ایک ایک بکری پکڑ کے پورے بال گن کر مجھے بتاؤ، اس کے حساب سے میں بندوں کی بخشش کروں گا۔ نعوذ باللہ، اللہ کو نہیں معلوم کون سی بکری میں کتنے بال ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں ملین بلین کے حساب سے اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسے مثال سے ہم سمجھاتے ہیں۔ سماج میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ 70 ماہ بولتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریکٹ 70 ماؤں کی ہی محبت کرتے، 71 72 73 ماہ کی محبت نہیں کرتے، یہ مطلب تھوڑی ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ 70 ماہوں کے برابر محبت کرتے ہیں یا مغفرت فرماتے ہیں، یہ حدیث کب کی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کی محبت کی کثرت، بندوں کو اللہ کتنا چاہتے ہیں، اسے بتانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہمارے سماج میں سمجھنے کے لیے، آپ کو کوئی آدمی پیسے دینا ہے، 20 تاریخ کو پیسے دوں گا بول کے وعدہ کیا، 20 تاریخ آئی، آپ اسے فون کیے، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار فون ریسیو نہیں ہوا تو آپ اسے بولیں گے 10 بار فون کرا، 20 بار فون کرا، 50 بار فون کرا، نہیں اٹھائے۔ 50 بار کرے فون آپ، 5 بار کرے، کتنے بار بول رہے ہیں؟ 50 بار بول رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا نہیں ہے، بولنا یہ ہے کہ زیادہ بار کرا، گن کے 50 کرا یہ بولنا نہیں ہوتا، زیادہ بار فون کیا ہے۔ نارمل سے ایک آدمی کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے 1-2 بار بس ہے، ہولے آدمی کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے 50 بار کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے جس دن واپس دینے کا وعدہ کیا تھا وہ دن آ گیا، 5 بار فون کر لیے پھر بھی آپ پیسہ نہیں دیے، تو اب ہم بولے 50 بار کیے بول کر، 50 بار کیے بولنے کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہے، زیادہ بار کرنا پڑا آپ کو، ورنہ دوسرے لوگوں کو ایک کال پر ہمارے کام ہو جاتے۔ آپ اتنے کالے ہیں، کتنے بار کال کرے تو بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ من کے کالے نہیں، دل کے کالے ہیں، جسم کے کالے نہیں، دل کے کالے ہیں، اندر کھوٹ ہے، دینا نہیں چاہتے ہیں، یہ بولنا مقصد رہتا ہے۔ تو یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، ابن ماجہ کی ہے اور مسند احمد کی ہے، اور اس حدیث کو خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی شب برات کی فضیلت ہے نہیں ہے، سمجھ میں آیا۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے، طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، یہ حدیث شعب الایمان کی ہے، حدیث نمبر 3545 حدیث نمبر۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، کیا ہوا تھا؟
اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھیں، آپ بھی آ کر لیٹ گئے، تھوڑی دیر لیٹے، اتنی دیر جتنی دیر میں ایک آدمی کو نیند لگ جاتی ہے، یعنی 10-15 منٹ لیٹے، پھر اٹھ کر اللہ کے نبی باہر تشریف لے گئے، قبرستان جو وہاں کا جنت البقیع تھا، وہاں جا کر اللہ کے نبی نے صحابہ کے حق میں دعا فرمائی۔ اتنے میں حضرت عائشہ کی نیند بیدار ہوئی، اللہ کے نبی نظر نہیں آئے، اٹھ کر تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے ہوئے یہاں جنت البقیع قبرستان تک پہنچی تو دیکھا اللہ کے نبی دعا میں ہیں، واپس آ گئیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پیچھے سے تشریف لائے۔ دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس پھول رہی ہے، اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے پیچھے دیکھنے کے لیے آئی تھیں، کیوں دیکھنے کے لیے آئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ گمان ہوا ہوگا کہ تمہارے پاس تمہاری باری میں ہوتے ہوئے میں کسی دوسری بیوی کے پاس گیا ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نبی کے بارے میں ایسا کیسا سوچا جا سکتا ہے کہ ایک کی باری ہے تو اس بیوی کے پاس رہنے کے بجائے دوسری بیوی کے پاس جائیں۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں تو 9 بیویوں کے پاس جانے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے باری متعین کر لی تھی، آج اس بیوی کے پاس رات گزاریں گے، کل اس بیوی کے پاس رات گزاریں گے۔ جو باری جس خاتون کے لیے طے تھی وہ رات اسی خاتون کے پاس گزرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے، سکرات کا وقت آ گیا اور نزا کی کیفیت ہو گئی، اب ہر بیوی کے گھر باری میں نہیں جا سکتے، بیمار ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ذریعے سے اپنی تمام ازواج مطہرات سے یہ درخواست بلکہ یہ کہلوایا کہ میری باری جو تمہارے پاس آنے کی ہے بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتا، تم سب یہ باری معاف کر دو، میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اتنا لحاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باری کا فرمایا ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ لو، بیوی ایک ہے تو باری بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رات بیوی کے پاس سو جائیں گے، ایک بار سڑک پہ سو جائیں گے، ایسی ترتیب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیوی ایک سے زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے تو پھر اس صورت میں باری بنانا پڑے گا، لیکن ہندوستانی سماج میں باری نہیں بنا سکتے، اس واسطے کہ باری بنائیں گے تو پھر وہ آخری باری ہوگی، اس کے بعد باری نہیں آئے گی۔ ہندوستانی سماج میں 2 بیویاں برداشت نہیں کی جاتی ہیں، اس لیے باری نہیں بنا سکتے۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو جو پہلی بیوی ہے اس کو زیادہ وقت دیا جائے گا، جو دوسری بیوی ہے جو چوری چھپ کے کیے ہیں اسے کم ٹائم دیا جائے گا، جس سے چوری چھپ کے نکاح کیا ہے اس سے کم وقت دیا جائے گا، اور نکاح کرتے وقت ہی یہ بات کر لی جائے گی کہ آپ کو وقت ہم پورا نہیں دے سکتے، البتہ خرچہ پانی گزارا جو کچھ ضرورت ہے وہ سب پورا دے سکتے ہیں، بس ٹائم پورا نہیں دے سکتے۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ ہم حیدرآباد میں نہیں ہیں، دبئی میں ہیں، مہینے میں ایک بار، 6 مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار جس طرح دبئی کے رہنے والے آتے ہیں ویسے ہم بھی سہولت سے آئیں گے۔ ہندوستانی سماج میں برداشت نہیں ہو سکتا، تو اس واسطے علماء سے پوچھ لینا چاہیے یہاں باری کیسے رکھی جائے گی، یہاں حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے۔ عرب کے ماحول میں اجازت تھی حقوق ادا کرنے کی، اس ماحول میں حقوق ادا کرنے کی کیسی کیفیت ہوگی یہ پوچھ لینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا عائشہ تم جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات لیلۃ ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ ان اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں بندوں کی طرف، فیغفر للمستغفرین، آج رات جو اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، آسان زبان میں سدھرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو موقع دیں گے سدھرنے کے۔ معافی مانگنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں آ کر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے زور سے گال پہ مار لیں اور اللہ سے بولیں اللہ مجھے معاف کر دے، پھر باہر نکلنے کے بعد وہی الٹی سیدھی حرکتیں کریں، یہ معافی مانگنے کا مطلب نہیں ہے۔ گال پہ مار لینے کا شوق ہے تو کسی اور کو گال حوالے کیجئے، وہ اتنا مارے گا کہ پھر گال نہیں رہے گا۔ گال پہ مارنا یہ توبہ ہی نہیں ہے، فقہا نے لکھا ہے توبہ کرتے ہوئے
معافی مانگتے ہوئے اللہ سے گال پہ مارنا یہ توبہ کی بدعت ہے، خلاف سنت توبہ ہے۔ شیطان توبہ میں بھی انسان کو بگاڑ دیا، توبہ کرنے کا جو طریقہ تھا وہ طریقے سے توبہ نہیں کر رہا ہے۔ گال پہ مارنا توبہ ہے ہی نہیں ہے۔ توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو گناہ کر رہے ہو پہلے اسے چھوڑو، جس گندی نالی میں پڑے ہوئے وہاں سے نکلو، اس کے بعد پانی نہاؤ، غسل کرو، یہ ارادہ کرو کہ آج کے بعد سے اس گندی نالی میں نہیں جاؤں گا، اور گندگی میں جانے پہ شرمندگی اور افسوس کرو۔ گندگی سے نکلنا، گندگی میں جانے پر افسوس شرمندگی ہونا، آئندہ گندگی نہیں کرنے کا ارادہ کرنا، یہ تین چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا مالی حق متعلق ہے، فلاں کے پیسے دینا، فلاں سے لڑائی ہو گئی، اس سے جا کے معافی تلافی کرو، اس کے پیسے واپس کرو، تب جا کے توبہ قبول ہوگی۔ دوسروں کے پیسے کھا کے ہضم کر کے کتنے بھی سجدے کر لو، کتنے بھی گال تھپکا لو، ایک پیسے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ حق معاف نہیں ہوگا۔ توبہ کے شرائط میں سے ہے حق معاف کروانا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج توبہ کرنے والوں کی اللہ توبہ قبول کریں گے، معاف فرما دیں گے۔ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور آج جو اللہ سے رحم اور اللہ کی رحمت طلب کرنا چاہتے ہیں اللہ ان پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، اور ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی، آج کی رات اللہ تعالیٰ دل میں کینہ کپٹ حسد رکھنے والوں کی مغفرت نہیں کریں گے، ان پر رحمت نازل نہیں کریں گے۔ دل جیسا گندا ہے اسی گندی حالت میں وہ رہیں گے، جب تک وہ اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ حدیث ہے شعب الایمان کی حدیث۔ دو حدیثیں آپ حضرات کو سنائی گئی ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ھذا حدیث غریب ورجالہ موثقون، یہ حدیث ایسی ہے جس کی روایت کرنے والے راوی ثقہ درجے کے ہیں، یعنی معتبر درجے کے ہیں۔ اب دیکھیے دو حدیثوں کے بعد تیسرا ایک اثر ہے صحابی کا، ابن ماجہ کی روایت ہے، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ القدر کے بعد کوئی رات ایسی نہیں ہے جو شعبان کی شب برات سے زیادہ افضل ہو، شعبان کی شب برات سے زیادہ افضل ہو، اس سے کوئی شعبان کی شب برات شب قدر کے بعد افضل رات یہی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرشتوں کی دو عیدیں ہیں، مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، مسلمانوں کی دو عیدیں صبح میں دن میں ہوتی ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات میں ہوتی ہیں۔ دن میں جو عیدیں ہوتی ہیں وہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں، اور رات میں جو عیدیں ہوتی ہیں فرشتوں کی عید ہے، وہ ہے شب برات اور دوسری شب قدر، یہ فرشتوں کی عیدیں ہیں۔ غنیت الطالبین حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کتاب صفحہ نمبر 348 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آج کی رات فرشتوں کی عید والی رات ہے۔ دو حدیثیں ہو گئی، اس کے بعد نمبر وار خالی جانکاری کے لیے کہ جو رات دیکھیے شب معراج کے بارے میں ہم بتائے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کی کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہ عبادت ثابت ہے نہ کوئی نماز ثابت ہے۔ آج کی رات کے بارے میں ثابت ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے اسے ثابت نہیں کہا گیا، اور جو ثابت ہے اسے ثابت کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سسر، بڑے پہلے درجے کے صحابی، ان سے آج رات کی فضیلت کے بارے میں حدیث ثابت ہے۔ کتاب ہے الابانۃ الکبریٰ، صفحہ نمبر 173 میں حدیث لکھی ہوئی ہے، شعب الایمان حدیث نمبر 3546۔ تیسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ثابت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 6642۔
چوتھے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان سے حدیث ثابت ہے۔ حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، حدیث نمبر ہے 5656۔ پانچویں صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ثابت ہے ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب، حدیث نمبر 139۔ البانی صاحب جو محقق عرب کے حدیث کے عالم کہلاتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو حسن درجے کی کہا ہے۔ چھٹویں صحابی حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے شعب الایمان میں، حدیث نمبر 3551۔ ساتویں صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے مسند بزار میں، حدیث نمبر 9268۔ اس حدیث کو بھی علامہ البانی صاحب نے صحیح لغیرہ کہا ہے، یعنی اس درجے کی ہے کہ اس حدیث کو مانا جا سکتا ہے۔ اور آٹھویں درجے کی حدیث ہے، آٹھویں صحابی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند بزار میں ان کی روایت ہے، حدیث نمبر 2754۔ یہ 8 صحابہ اکرام کی حدیثیں آج رات کی فضیلت کے بارے میں ثابت ہیں۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہوا، صحابہ سے ثابت۔ آگے تابعین کے بارے میں، تابعین سے 4 حوالے دیے جاتے ہیں۔ حضرت کثیر بن مرہ حضرمی رضی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ثابت ہے آج رات کی فضیلت، شعب الایمان حدیث نمبر 3550۔ دوسرے حضرت مکحول رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے تابعی ہیں، شعب الایمان حدیث نمبر 3551۔ تیسرے تابعی جو صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت ابو العاص کے بیٹے حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعب الایمان حدیث نمبر 3555۔ اور چوتھے تابعی حضرت عطا بن یسار، بڑے فقیہ اور بڑے محدث گزرے ہیں۔ عطا بن یسار، فقہ عطا کے نام سے بڑی کتابیں ہیں، ان سے منقول ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ للعالکائی، ان کی صفحہ نمبر 759۔ یہ 4 تابعین کے حوالے ہیں آج رات کی فضیلت کے بارے میں کہ شب برات کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آج رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے صحابہ کے حوالے سے، تابعین کے حوالے سے، اب آئیے اس کے بعد محدثین، علماء، فقہا کا جو سلسلہ شروع ہوا، چاروں مسالک کے فقہا کی کتابوں میں آج رات کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان میں سے 2-3 کے نام لیے جاتے ہیں۔ پہلا نام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حوالے بہت لذت اور مزے سے پیش کیے جاتے ہیں کہ آج رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج رات کی فضیلت کے بارے میں پوری تفصیلی بحث کر کے لکھا ہے کہ آج رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو آج رات کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات لکھتے ہیں، ان کی عبارت عربی میں ہے، وہ عبارت آپ حضرات اگرچہ نہیں سمجھتے ہوں گے پھر بھی آپ حضرات کو سنائی جائے گی، چونکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتی ہے، ہم اس کا خلاصہ سنا دیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، صراط مستقیم، سیدھے راستے کی تلاش۔ اس میں لکھتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْبَابِ، یعنی 15ویں رات کے بارے میں، لیلۃ النصف من شعبان فقد روی فی فضلها من الاحادیث المرفوعہ والآثار۔ آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں مرفوع درجے کی حدیث، یعنی جو ڈائریکٹ نبی سے منقول ہوں وہ بھی ہیں، اور صحابہ کی باتیں بھی منقول ہیں۔ ما یقتضی انہا لیلۃ مفضلۃ، اس بات کا تقاضا ہے کہ یہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ وَأَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَا كَانَ يَخُصُّهَا بِالصَّلَاةِ فِيهَا، اور سلف صالحین میں اس رات کو اہتمام سے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَدْ جَاءَتْ فِي أَحَادِيثٌ صَحِيحَةٌ، اور شعبان کے روزوں کی بھی فضیلت ثابت ہے تو شعبان کی راتوں کی بھی فضیلت ثابت ہوگی۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وَتَعَانَ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهَا كَحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ، اور بعض حدیثوں پر محدثین نے جرح بھی کیا ہے، ثابت نہیں مانا ہے،
حاصل یہ ہے کہ آج رات کی فضیلت کی حدیثوں کے بارے میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حوالہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا حوالہ ہے علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن رجب حنبلی، ان کی کتاب میں لطائف المعارف کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ آج رات کی فضیلت ثابت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الام، اس کے صفحہ نمبر 264 پر امام شافعی لکھتے ہیں کہ آج رات کی فضیلت ثابت ہے۔ علامہ محقق ناصر الدین البانی مستقل محقق ہیں، وہ خود تحقیق کر کے لکھتے ہیں کہ آج رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور ایک ہمارے ہندوستان کے اہل حدیث عالم گزرے ہیں عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حدیث کی کتاب ہے تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آج رات کی فضیلت ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے حوالے دیے گئے ہیں، یہ سب آپ لوگوں کے واسطے نہیں ہیں، سننے میں تھوڑا بیزار ہو گئے رہے، ہمت سے بیٹھو، اس واسطے سنا ہے کہ ریکارڈ ہو رہا، جو ریکارڈ ہوتا ہے بعد میں دوسرے لوگ سنتے جو آپ جیسے شریف نہیں رہتے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن ہاتھ میں لے لیتے، لے کے کیا کریں گے، آج رات شب برات کی فضیلت کے بارے میں کوئی بات قرآن سے ثابت نہیں ہے، حولے ہو گئے، ہم بولے قرآن سے ثابت ہے بول کے، ہم کس سے ثابت ہے بولے، حدیث سے ثابت ہے۔ اب لوگوں کے سامنے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر دکھا کے بولیں گے 15ویں رات کے بارے میں کوئی بات قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو لوگ سمجھیں بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے تو پھر آج رات کی فضیلت ہی نہیں ہے، پھر کیسا کرتے لوگ؟ ارے قرآن کے بعد حدیث بھی تو ہے نا، حدیث دیکھو، حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے، ان حدیثوں سے محدثین اور مفسرین نے کیا سمجھا، علماء نے کیا لکھا، 1400 سال میں تم پہلے ہی انسان ہو جو اس رات کی فضیلت کو ثابت کرنے یا ثابت نہیں کرنے کے بارے میں محقق بن کے آئے ہو۔ اس سے پہلے کہ علماء نے کیا تحریرات لکھی ہیں، ان کی کیا تحقیقات ہیں، وہ سب پڑھ کر جواب دو کہ آج رات کی فضیلت ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے، شب برات کی فضیلت ثابت ہے نہیں ثابت ہے، یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری علماء کی ہے یا انجینئر صاحب کی ہے، علماء کی ہے یا ڈاکٹر صاحب کی ہے، علماء کی ہے یا کسی بزنس مین کی ہے۔ ایک آدمی انجینئر بنا، انجینئر کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھڑکی کہاں لگانا، کتنا ریتی ملانا، کتنا سیمنٹ ملانا، کون سے ڈور کہاں پر رکھنا، ڈرینیج کیسا بنانا، گندگی کیسا نکلنا اور اوپر سلاب کیسے ڈالنا، یہ سب کام بتانا تمہارا کام ہے۔ تم اپنی فیلڈ چھوڑ دے کے یہاں آ کے بیٹھ کے قرآن حدیث کی تشریح کرنے لگے۔ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ اگر کوئی مول صاحب اپنا قرآن حدیث چھوڑ دے کے میں بھی انجینئر ہوں بول کے مکانات بنانا شروع کرے، وہ مکان 2 سال کے بعد قبرستان میں بدل جاتا، نہ اس کی بنیاد مضبوط، نہ اس کی دیوار مضبوط، نہ اس کی چھت مضبوط، کیونکہ کتنا گارا مٹی کتنا سیمنٹ ملانا ہے وہ اندازہ نہیں تھا، اندھا دھن گارا مٹی ملانا شروع کیے، مکانات برباد ہو جائیں گے، موت ہو جائے گی۔ ایسا ہی اگر انجینئر صاحب آ کے یہاں بیٹھ کر قرآن لے کے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ سمجھانا شروع کیے تو وہاں ملانے کا گارا مٹی یہاں ملاتے، پھر وہاں ملانے کی ریتی سیمنٹ یہاں پر ملائیں گے اور ملا کر بولیں گے قرآن سے آج رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہندوستان، پاکستان اور ایشیا دنیا کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کا مستقل بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 17 حدیثیں شب برات کی فضیلت کے بارے میں صحابہ سے ثابت ہے۔ اتنی بات کئی کو بول رہے ہیں آپ لوگوں کو، آپ لوگ بہت بھولے ہیں۔ کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں، بازار کے معاملے میں نہیں بول رہا ہوں، مارکیٹ کے معاملے میں آپ لوگ بھولے نہیں ہیں، آپ لوگ وہاں کے معاملے میں ہوشیار نہیں، 1.5 ہوشیار ہیں۔ دین کے معاملے میں بھولے ہیں۔ بھولے کیسے؟ کسی بھی یوٹیوب چینل پر کسی بھی ایرے غیرے کا یوٹیوب پہ کلپ آ گیا
بولنے والا کون، اس کا باپ کون، اس کا خاندان کہاں، وہ کہاں کا پیدا ہوا، کہاں کا پڑا ہوا، کیا ہے کچھ نہیں معلوم۔ یوٹیوب پہ آ گئے تو بس ہے گویا جنت سے آ گئے، حضرت جبرائیل کے ساتھ تشریف لا لیے۔ اس واسطے جو یوٹیوب پہ آ گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ چونکہ ہر آدمی اب فلم انڈسٹری میں جا کے ہیرو نہیں بن سکتا، ہر آدمی کو ہیروئن نہیں مل سکتی، تو اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر شخص ہیرو بننا چاہتا ہے، ہر شخص ہیرو بننا چاہتا ہے۔ اس واسطے کچھ تو بھی ایسے ڈائلاگ مارتے رہو جس کے فینس بنتے رہیں، جس کے فالوورز بڑھتے رہیں۔ ہم بدگمانی نہیں کر رہے ہیں جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، لیکن جو غلط طریقے سے آ رہے ہیں، علماء پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور اہل حق علماء کی تنقید کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے یہاں آ کے تنقید کرنا۔ اسے سمجھیے کیسے؟ مثال کے طور پر قرآن حدیث کی تشریح کرنے کے لیے، قرآن حدیث کی تشریح کرنے کے رولز ہیں، اصول ہیں، ان اصولوں کو پڑھ کے پھر بتانا کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک بڑے عالم تھے جو لغت کے ماہر تھے، ڈکشنری ٹرانسلیشن کرنا بہت اچھا آتا تھا۔ وہ صاحب کیا کیے، جب بھی استنجا کو جاتے، آنے کے بعد وضو بنا کے وتر کی نماز پڑھتے۔ آپ لوگ وتر کب پڑھتے ہیں؟ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ واش روم دن میں کتنی بار جائیں گے؟ 2-3 بار جائیں گے، تو 2-3 بار وتر پڑھیں گے، لیکن وہ صاحب پڑھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا بھئی آپ ہر بار وتر کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے حدیث پیش کی۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من استجمر منکم فلیؤتر، تم میں سے جو آدمی استنجا کو جائے اور استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرے، واپس آنے کے بعد وہ وتر کی نماز پڑھے۔ یہ حدیث پیش کی۔ تو جو مولانا تھے جاننے والے، یہ صاحب تو کالج سے آئے تھے، انجینئر صاحب تھے، ادھر سے انگلش آ کے عربی پڑھ لیے، ڈاکٹر صاحب تھے آ کے عربی پڑھ لیے۔ عربی گرامر کے حساب سے فلیؤتر کا معنی ہے وتر کی نماز پڑھو۔ تو مولانا صاحب جو زندگیاں مدرسوں میں قرآن حدیث میں کھپا دی ہے، ان کو بٹھا کے سمجھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے من استجمر منکم، تم میں سے جو آدمی واش روم جانے کے بعد ڈھیلا یوز کرے، تو آپ لوگوں کو مسئلہ کیا معلوم ہے؟ ڈھیلا یوز کرے تو کتنے ڈھیلے یوز کرنا؟ کتنے ڈھیلے یوز کرنا؟ 3 ڈھیلے یوز کرنا معلوم ہے؟ تو وہاں حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تم میں سے ڈھیلا یوز کرے تو اسے چاہیے کہ 3 ڈھیلے یوز کرے۔ تو وہ صاحب سمجھے 3 رکعت وتر کی نماز پڑھے۔ چونکہ فل یؤتر کا ترجمہ یؤتر وتر، وتر سمجھ میں آ رہا؟ وتر یؤتر عربی میں امر کا صیغہ، یعنی آرڈر دینے کے لیے یؤتر آتا ہے۔ تو اب یہاں پر یؤتر کو سمجھے وتر، وترج بول رہے بول کے سمجھے، حالانکہ یؤتر کا مطلب ہے 3 ڈھیلے استعمال کرے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ہم کو انگریزی زبان آتی بول کر اگر کوئی آدمی مارکیٹ سے جا کے میڈیسن کی کچھ کتابیں خرید لیا اور پڑھ لیا، بخار میں یہ انجیکشن دینا، سر میں درد ہوا تو یہ دینا، پیٹ میں درد ہوا تو یہ دینا، یہ سب پڑھ لینے کے بعد کلینک کھول کے بیٹھ گیا اور پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کرنا شروع کیا۔ 1-2 سال کے اندر ٹریٹمنٹ سے پیشنٹ سدھرنے کے بجائے قبرستان آباد ہونا شروع ہوتا۔ جیسے اس سے پہلے ہم بیان کیے تھے، حکایت اللطیف ایک کتاب ہے فارسی زبان کی، اس میں لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے گھر سے کلینک کو جانے تک کے لیے جو راستہ پڑتا تھا، قبرستان بیچ میں آتا تھا۔ تو جب بھی وہ ڈاکٹر صاحب قبرستان کی گیٹ پہ آتے، رومال ڈال کے چہرہ اوڑھ لیتے، قبرستان پار ہونے کے بعد پھر رومال نکال لیتے۔ ایک دن اسسٹنٹ پوچھا کہ حضرت آپ یہ رومال کیوں ڈال لیتے ہیں قبرستان آ گیا تو ڈاکٹر صاحب بولنے لگے، یہ قبرستان میں جتنے لوگ مرے ہیں یہ سب میرے ٹریٹمنٹ سے مرے ہیں۔ تو مجھے شرم آتی ہے یہاں آنے کے بعد، بیچارے کیا بول لیتے ہوں گے میرے کو دیکھ کے، اس واسطے منہ چھپا لے کے جا رہا ہوں۔ تو اگر کوئی میڈیکل فیلڈ کی سے کسی کالج سے نہیں پڑھا ہے اور وہ خالی مارکیٹ سے کتاب لے کر مجھے بھی انگریزی آتی ہے لے کر ٹریٹمنٹ شروع کیا، جس طرح انسانوں کا علاج ہونے کے بجائے اموات زیادہ ہوں گی،
ایسے ہی اگر کوئی آدمی عربی لینگویج مجھے بھی آتی ہے، اردو لینگویج مجھے بھی آتی ہے، اور اردو میں بہت سی تفسیر کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس واسطے میں بھی مفسر بن گیا، میں بھی محدث بن گیا، تفسیر اور حدیث بیان کرنا شروع کرے گا، جیسے وہاں حکیم ڈاکٹر صاحب سے قبرستان آباد ہوا، انسانوں کی جان گئی، ویسے یہاں پر ایسے لوگ تشریح کرنے سے انسانوں کے ایمان برباد ہوگا، ان کا اسلام برباد ہوگا، غلط باتیں سمجھانا شروع کر دو گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ جو بات بتائی گئی کہ آج کی رات کی فضیلت قرآن حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، وہ علماء بیان کریں گے کہ آج کی رات کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلی بات آپ حضرات کے سلسلے میں یہ ہوا، جو 3 باتیں کرنی تھی۔ پہلی بات، آج رات کی فضیلت حدیثوں سے ثابت ہے۔ وہ حدیثوں کا جو خلاصہ ہے، بعض حدیثیں حسن درجے کی ہیں، بعض مرسل کی ہیں، بعض ضعیف ہیں، سب کو ملانے کے بعد اتنی بات طے ہو جاتی ہے، آج رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور وہ فضیلت کا ثبوت مستحب درجے کا ہے، واجب درجے کا۔ آپ نہیں مانتے، مت مانیے، عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے عزت سے سو جائیے۔ آپ کو ٹانگ پکڑ کے کوئی آ کے اٹھا کے بڑی مسجد میں آ کے بیٹھو، یہاں کا بیان سنو، نہیں تو تمہاری ٹانگ کی ایسی کی تیسی کوئی بھی نہیں بولے گا۔ عافیت سے سو جائیے، فجر کی نماز آ کے پڑھ لیجئے، لیکن ثابت ہے یا نہیں ہے یہ بولنے کی اتھارٹی آپ کو نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ آج کی 3 باتیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا تھا اس میں سے۔ دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے اسی سے متعلق، وہ کیا ہے؟ آج رات کی ثابت فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں سے بعض لوگ پہلی بات کیا پوچھتے ہیں، جو درمیان میں آپ حضرات کو بتا بھی دی گئی کہ آج رات کو کیا بولتے ہیں؟ شب برات۔ شب برات کا لفظ قرآن میں ہے تو دکھاؤ، شب برات کا لفظ حدیث میں ہے تو دکھاؤ۔ لفظ ثابت کرنا ہے یا رات کی فضیلت ثابت کرنا ہے؟ یہ نام ثابت کرنا ہے یا آج رات کی فضیلت ثابت کرنا ہے؟ شب برات نکو بولو، جگنے کی رات بول لو۔ یہ نام قرآن حدیث میں دکھانا، نام کا ہم نے دعویٰ نہیں کیا ہے، فضیلت کا دعویٰ کیا ہے، اور فضیلت ثابت ہے، نام ثابت ہونا ہو۔ اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور عمدۃ القاری، فیض القدیر اور عرف الشذی، یہ حدیث کی شروحات ہیں۔ ان 3 کتابوں کے اندر آج کی رات کے 8 نام لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ آپ لوگ کون سا نام جانتے ہیں؟ شب برات۔ شب برات فارسی ورڈ ہے، شب کے معنی رات، برات کے معنی چھٹکارا۔ یہ چھٹکارے کی رات ہے، مطلب آج کی رات بہت سے بندوں کو اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا کریں گے، اس واسطے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ شب برات رکھ دیا گیا۔ نام پر ہمیں اصرار نہیں ہے، محبت سے میرا گلاب، میرا چاند، میرا ہیرا، میرا موتی، میرا گو، میرا پیشاب بول لے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، نام سے ہمارے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نام کتنے آئے ہیں؟ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ السک، یعنی آزادی کا پروانہ لکھ کر دینا، چک کی رات ہے، سند کی رات ہے۔ سند کی رات سے سمجھو، آج کل بعض حضرات مفت میں جنت کی ٹکٹ اور جنت کے دروازے کھول لے کے بیٹھے ہیں، پگڑیاں کلر کی، امامیں باندھ کر، کلر کے کپڑے پہن کر، بھگوا کلر کے بھی کپڑے پہن کر ایک دروازہ بنا لیے اور بول رہے ہیں جنت کا دروازہ ہے، بابا صاحب کی طرف سے، جو اس سے گزر گیا وہ پل صراط سے گزر گیا، جو اس دروازے سے گزر گیا اسے جنت مل گئی۔ کتنی فری میں مل رہی جنت، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، ناؤز باللہ، اس کے باپ کی جنت ہے، اس کے سسرے کی جنت ہے، جہیز میں ملی ہے، اس واسطے کون سا بھی دروازہ کھول دو، گزار دو، اس کے بعد جنت مل جائے گی، 500 روپے ہاتھ میں پکڑا دو۔ اور لوگ گزر رہے ہیں، اس واسطے ہم بولے کہ آپ بھولے ہیں۔ مسجد میں دین قرآن حدیث کے معاملے میں آ گئے تو بھولے بن جاتے، کوئی بھی شخص کچھ بھی بول گیا تو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔
تو آج کی رات کا نام لیلۃ السق بھی ہے، اور ایک نام لیلۃ البراء، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ العتق، آزادی کی رات۔ اتنے نام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ تو اب ایک بات معلوم ہو گئی، آج کی رات قرآن میں ہے کیا شب برات، حدیث میں ہے کیا شب برات؟ شب برات فارسی ورڈ ہے۔ قرآن کس میں زبان میں؟ فارسی میں، عربی میں ہے؟ عربی میں ہے۔ عربی میں آ کے تم فارسی ورڈ دکھاؤ بولے تو سوال کرنے کے لیے عقل ہونا۔ اب فارسی زبان کا ورڈ ہے، تم عربی زبان کی کتاب میں اٹھا کے عربی زبان کی کتاب میں قرآن شب برات دکھاؤ، تو اس کا مطلب ہوتا کہ بھئی اگر کوئی آدمی سکسیسفل بزنس مین ہے تو پھر اس کی دکان پہ جائیں گے، اس کی دکان پہ جانے کے بعد اسے بولیں گے 1 لیٹر دودھ ہے تو 2 دیکھیں گے۔ اس کی دکان ہے جویلرز کی، جویلرز کی دکان پہ جا کے بول رہا ہے 1 لیٹر دودھ ہے تو دیے تو میں مانوں گا تم اچھے تاجر۔ ارے یہ دودھ کی دکان نہیں ہے میاں، سونے چاندی کی دکان ہے، یہاں کہ تم دودھ دیے تو میں تاجر مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا۔ تو ایسے ہی ہے کہ فارسی ورڈ ہے، اسے قرآن حدیث میں عربی میں کہاں سے ملے گا؟ لیکن اس کا ہم مانا شب برات، شب مانے رات، برات مانے چھٹکارا، اسی کا ترجمہ ہے ایک نام جو محدثین نے لکھا لیلۃ العتق۔ لیلۃ العتق آزادی کی رات، چھٹکارا پانے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ دوسری بات، بعض حضرات جو آج رات کی فضیلت نہیں مانتے ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کیا؟ جب قرآن سے ثابت نہیں ہے تو اس کی فضیلت نہیں ہے۔ ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید سے نماز کیسے پڑھنا ثابت نہیں ہے، زکوٰۃ کتنے میں سے کتنی دینا ثابت نہیں ہے، مر گئے تو جنازے کی نماز پڑھنا قرآن سے ثابت نہیں ہے، کہاں دفنانا نہیں دفنانا، کفن پہنانا نہیں پہنانا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد نہیں دفنائیں گے، نہیں کفنائیں گے، جنازہ نہیں پڑھیں گے، حدیث سے ثابت ہے تو پھر اس کو مانا جائے گا۔ یہ بات تھی قرآن مجید کی روشنی میں آج رات کی فضیلت ثابت ہونے سے متعلق۔ دوسری بات جو آپ حضرات کو عرض کرنی ہے، آج رات جو نہیں کرنے کے کام ہیں لوگ وہ کرتے ہیں جسے منکرات شب برات کہا جاتا ہے۔ آج رات میں جو کام نہیں کرنا چاہیے، پہلا کام عبادت میں غلو نہیں کرنا۔ آج رات میں جاگنا فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے، نفل درجہ ہے، جاگے تو ٹھیک ہے، نہیں جاگے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جاگنے کو ضروری سمجھ لینا اور مسجدوں میں جمع ہو کر ہی جاگنا۔ اس کی مثال، اگر خدا نہ خواستہ آج میں بیان کرنے کے لیے نہیں آیا رہتا اور آپ حضرات غصہ ظاہر کرتے، بیان طے تھا پھر بھی نہیں آئے، اس کے بعد کمیٹی کو اچکاتے، خطیب صاحب کو نکال دو، طے تھا اس کے بعد بھی نہیں آئے، آج رات بیان کرنا فرض تھا کیا؟ واجب تھا کیا؟ سنت تھا؟ مستحب درجے کی بات ہے، کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بعض چیزوں کو آدمی ضروری سمجھ لینا کہ کرنا ہی ہے، یہ غلو درجے کی بات ہے۔ اور اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمع ہو کر، بہت سے لوگ ابھی آنے سے پہلے مغرب کے بعد پڑھ رہا تھا، مستقل شب برات کی اتنی فضیلتیں لکھے بعض لوگ، 8 قل کے ساتھ نمازیں، 12 قل کے ساتھ نمازیں، حضرت علی سے منقول ہے، حضرت فاطمہ سے منقول ہے، اہل بیت صحابہ حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرات بہت آسانی سے مل جاتے۔ کچھ بھی بولنا ہو حضرت علی نے فرمایا، کچھ بھی بولنا ہو حضرت علی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا۔ اس کے بعد جو حدیث ٹھوکنا ہے ٹھوک دو، اس کے بعد دیکھ لیں گے، مولا علی سنبھال لیں گے۔ اب یعنی ایسا سمجھیں گے کہ ہم کچھ بھی بول دو ان کے حوالے سے، نعوذ باللہ، اس کے بعد حضرت علی سنبھال لیں گے کہ ٹھیک ہے میرے حوالے سے بول دیے۔ تو جیسے بولتے نا کسی بچے کو میرا نام بول کے وہاں سے ایک بسکٹ کی پیکٹ لے لو، ویسا حضرت علی کا نام بول کے ایک حدیث گھڑ دیتے، ایک فضیلت گھڑ دیتے۔ ایسی ایسی فضیلتیں ہیں، یہ سب غلو کی چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی بعض لوگ خاص قل کی نمازیں، جماعت کے ساتھ نمازیں، نفل نمازیں، صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے پڑھنا، یہ سب چیزیں آج رات درست نہیں ہیں، انفرادی عبادت کر لیجئے۔ دوسری چیز، مساجد میں جمع ہو کر اعلانات کر کے ترغیب دے کر لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اہتمام کرنا اور جگانے کی مستقل کوشش کرنا۔ جمع ہو گئے، کچھ دین اور ترغیب کی بات ہو گئی، سن لیے، اس کے بعد اصل کام شروع ہوگا بیان ختم ہونے کے بعد۔ ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ اصل کام نہیں ہے، اس کے بعد اصل کام ہوگا
کہ آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے، دعا کرتے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتے، وہ اصل کام ہے، اس ترغیب کے لیے جمع کیے ہیں۔ آپ بیان کے بعد ایک آدھا گھنٹہ 20 منٹ بھی آپ یہاں یا گھر جا کر عبادت کیجئے۔ تو غلو کرنا، جمع مسجد میں جمع ہوئے تو ہی جمع ہونا، نہیں تو جمع نہیں ہونا، گھر پہ جمع نہیں ہونا، گھر پہ بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ عبادت نہیں کرنا، یہاں جمع کرنے کے لیے مسجد کی طرف سے چائے، بسکٹ، نعت، درود، سلام، قوالی یہ سب چلاتے ہوئے صبح تک زبردستی سے جگا کر سحری کھلا کر فجر قضا کر کے اس کے بعد چھٹی کرا دینا۔ رات بھر جاگے گا، فجر کی نماز پڑھنے کے قابل رہے گا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ قابل ہوں اس واسطے کہ فجر کی اذان سن کر ہی گھر کو جاتے سونے کے واسطے۔ کٹے پورے آباد، چبوترے پورے آباد، رات کے راجا ہیں، رات کے راجا ہیں، لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دوسری غلط بات ہے۔ تیسری غلط بات ہے شعبان سے متعلق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کی فضیلت میں حدیثیں بیان فرمائے، لیکن اجتماعی طور پر کوئی عبادت اللہ کے نبی نے نہیں کی ہے۔ انفرادی عبادت کر لیے، دعا کر لیے، لیکن انفرادی طور پر کر لیے، صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں کیے۔ قبرستان تشریف لے گئے، الگ سے گئے، سب کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ لوگ آج کی رات میں ایک بات یہ بھی کرتے ہیں، آپ دیکھیے، دعا کرنا ہے، مسجد نبوی میں دعا کرنا زیادہ ثواب تھا یا قبرستان میں جا کے دعا کرنا زیادہ ثواب تھا؟ مسجد نبوی میں دعا کرنا زیادہ ثواب تھا، لیکن اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں دعا نہیں فرمائی آج کی رات، قبرستان جا کر وہاں جو انتقال کر گئے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ انفرادی طور پر آپ جو کرنا ہے کر لیں، مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں گے، سب ساتھ مل کر کریں گے تو یہ پرسنل ملاقات ہے اللہ سے، پرسنل کانٹیکٹ ہے اللہ سے، کہ آج کتنا اللہ سے آپ دل لگا کر باتیں کریں گے۔ سب کو پبلک جمع کر کے آپ آج رات عبادت نہ کریں۔ تیسری بات ہے، آج رات بہت سے لوگ اسپیکر پر اوپر کا مائک آن کر کے پورے محلے کے لوگوں کو زبردستی جگانا کے لیے نعت، قرات، بیان، قوالی جو آتا پوری بھڑاس نکال لیں گے اوپر کا مائک آن کر کے۔ آس پاس میں بیمار لوگ بھی رہتے، معصوم بچے بھی رہتے، بوڑھے لوگ بھی رہتے، غیر مسلم بھی رہتے، ان کے لیے شب برات نہیں ہے، وہ سونا چاہے تو سو سکتے، نیند نہیں آ رہی ہے، علاج چل رہا ہے، بچہ ستا رہا ہے، بوڑھا آدمی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، پریشانی ہے، تم مائک کا وہ بڑا ساؤنڈ باکس لگا دے کر سب لوگوں کی نیند برباد کر رہے ہو، ڈسٹرب کر رہے ہو، ایذائے مسلم حرام گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ جب بنیادی بات معلوم ہو گئی کہ بھئی آج رات جاگنا مستحب ہے، واجب ہی نہیں ہے، عبادت کرنا مستحب ہے، تو یہ مائک کے اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کر پورے محلے کو ڈسٹرب کرنا، یہ کون سی سنت ہو جائے گی؟ یہ کون سا مستحب عمل ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک بار مسجد نبوی میں دیکھا حضرت ابوبکر نماز پڑھ رہے ہیں اور قرات بہت آہستہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر۔ اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے فرمایا تھوڑا اور اونچی آواز سے پڑھو، ویلیوم تھوڑا بڑھاؤ۔ حضرت عمر سے فرمایا تھوڑا ویلیوم کم کرو، تھوڑا ساؤنڈ کم کرو، حضرت عمر سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر سے پوچھے اتنا آہستہ کیوں قرات کر رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میں جس کو سنانا چاہ رہا تھا وہ اللہ دور نہیں ہے، قریب ہے، آہستہ پڑھے تو بھی اللہ سن لیتا۔ کون فرمائے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تم اتنا زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بازو والوں کو بھی اٹھانا چاہ رہا تھا، یہ بھی اٹھ کے نماز وغیرہ پڑھ لیں، اس واسطے کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر سے کہ تم تھوڑا آہستہ پڑھو، اور ان سے فرمایا تم تھوڑا زور سے پڑھو۔ یہ کب؟ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، اللہ کے نبی کے زمانے میں مائک تھا، ساؤنڈ باکس تھے، اور حضرت ابوبکر عمر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کونے میں وہ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک مسجد میں آدمی الگ الگ مائک لگا لے کے، الگ الگ باکس لگا لے کے نماز پڑھے گا؟ تو مائک نہیں ہے، ساؤنڈ نہیں ہے، آواز نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تھوڑا آواز کم کرو۔ اب مائک آ گیا، ساؤنڈ باکس آ گئے، اوپر کے بھی آ گئے، اب اس زمانے میں اتنا زور زور سے پکار کے اگر مائک لگا کے لوگوں کو جگائیں گے تو پھر بتائیے، اس وقت اگر اللہ نہ کرے اللہ کے نبی علیہ السلام ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آواز برداشت کرتے تھے؟
جو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں مسجد میں ساؤنڈ نہیں، مائک نہیں، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، تو آج اوپر مائک لگا کر آوازیں کرنے، نعت قرات اور درود سلام جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے سے کوئی کم بخت منع نہیں کرتا، لیکن افسوس اور تعجب یہ ہوتا کہ لوگ اتنے لکیر کے فقیر رہتے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھے، میں بولا پڑھو بول کے، نہیں کوئی بولے پڑھو بول کے، یہ آیت پڑھ کے درود پڑھے تو ہی عاشق ہیں، درود پڑھنے والے ہیں۔ اور ہمارا بیان جب بھی شروع ہوتا ہے تو ہم درود پڑھ کے شروع کرتے نہیں کرتے، اور بعض لوگ یہ بولتے بیان شروع ہوتے ہی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ ہم اپنا عمل کر لیں گے، عمل سے خود بخود لوگوں کو عمل کا جذبہ ہوگا۔ جب بھی بیان شروع کرتے ہیں تو 3 بار درود شریف پڑھ کے ہی شروع کرتے ہیں، یہ تم کو دکھانے واسطہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پہ درود سلام بھیج کر جو بیان شروع کیا جائے گا، نبی کی رحمت متوجہ ہوگی، نبی کا فضل متوجہ ہوگا، اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اس سعادت سے کہ اللہ کے نبی پہ درود بھیجو گے، سلام بھیجو گے، اللہ سلام بھیجیں گے، رحمت بھیجیں گے۔ عمل ہماری زندگی میں بھی ہے درود کا، لیکن خاص طریقے سے آیت پڑھنے کے بعد ہی پڑھے تو حضرت جبرائیل آ کے وہ درود سونے کے تش میں لے کر لے جا کے پہنچائیں گے، باقی ڈائریکٹ پڑھیں گے تو پھر قبول نہیں ہوگا۔ اس سے ہم منع کرتے ہیں۔ چاہنے والے بہت ہیں، کروڑوں ہیں سرکار کے، لیکن جو جس طریقے سے چاہ رہا ہے اسے چاہنے دیجیے۔ تو آج کی رات ان چیزوں سے منع۔ بعض لوگ آج کی رات میں شب برات میں حلوہ اہتمام سے پکاتے نہیں پکاتے آپ لوگ؟ حلوہ کھا کے آئے، ہاتھ اٹھاؤ بول کے نہیں بولوں گا۔ آج رات حلوہ اہتمام سے پکاتے ہیں۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ حلوہ بھی کھاؤ، جلوہ بھی کر لو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بولتے ہیں آج کی رات ہی حلوہ پکانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کل بنا لینا تھا، آگے کل بنا لو، شب برات میں ہی کئی کو بنا رہے حلوہ۔ اس واسطے بنا رہے کہ تم نہیں جانتے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے جو حلوے کی بدعت شروع کی ہے 2 وجہ سے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ ایک عقیدہ ہے کہ شعبان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کو کھانا کھایا نہیں جا رہا تھا تو حلوہ پکا کے کھلائے، تو شعبان کا مہینہ آیا تو ہم بھی حلوہ پکا کے کھلائیں گے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے نام پر ایصال ثواب کرنے کے لیے لوگوں نے حلوہ پکا کر غریبوں میں فاتحہ دلا کر تقسیم کرنے کی رسم شروع کی، تو اس نسبت سے وہ شروع ہوا حلوہ پکا کر کھانا اور فاتحہ دلا کر تقسیم کرنا۔ تو حلوہ پکانے کے پیچھے ریزن کیا ہے سمجھ میں آیا؟ میرا شوہر گورا ہے، بہت پیارا ہے، اس واسطے میں آج اسے مٹھائی کھلا کے دل خوش کروں گی بول کے بیوی حلوہ پکا کے کھلائی سو نہیں ہے۔ حلوہ پکا کے کھلانے کے پیچھے ریزن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی حلوہ کھائے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے حلوہ پکانے کی نیت سے شروع ہوئی ہے رسم۔ اب سمجھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شعبان میں شہید نہیں ہوئے، شوال کے مہینے میں شہید ہوئے غزوہ احد میں، اور غزوہ احد پیش آیا شوال کے مہینے میں۔ حلوہ پکا رہے کب؟ شعبان کے مہینے میں۔ شوال میں دندان مبارک شہید ہوئے تو شعبان میں حلوہ پکا کے کھا رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے مہینے میں شہید نہیں ہوئے، شوال کے مہینے میں شہید ہوئے۔ شہید ہو کے کتنے مہینے ہو گیا اب حلوہ پکا رہے؟ شعبان کے مہینے میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک 2-3 سامنے کے دانت شہید ہوئے، باقی سارے دانت اللہ کے نبی کے مضبوط تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پورے حلوہ پکا کے ہی کھاتے رہے، دوسرے روٹی کھجور نہیں کھاتے رہے۔ اور پھر ہم لوگوں کو بھی دیکھیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو کھانے کے لیے کہاں سے ہمارے کو بہانہ مل جاتا، وہاں سے ہم سیٹ اپ کر لیں گے کہ اس واسطے کھا رہے اس واسطے کھا رہے۔
باقی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو فالو کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ کھانا کھانے کے لیے ہے تو کچھ نہ کچھ بہانے سے کھانے کو بھی دین بنانا چاہیں گے، بزنس کو دین بنانا نہیں چاہیں گے، اپنی تجارت کو دین بنانا نہیں چاہیں گے، اپنی معاشرت کو دین بنانا نہیں چاہیں گے۔ نکاح کریں گے ہندوانہ طریقے پر، بزنس کریں گے یہودیوں کے طریقے پر، اولاد کی تربیت کریں گے عیسائیوں کے طریقے پر۔ اپنے گھروں کی تعمیر سے، اپنے نکاح سے، اپنی تجارت سے، اپنی معاشرت سے ظاہر نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی تجارت ہے، یہ مسلمانوں کے نکاح ہے۔ نکاح پورے غیروں کے طریقے پر کریں گے۔ پرسوں جو ایک آدمی رسم کرتے ہوئے وہیں مر کر انتقال ہو گیا، کون کر رہا تھا؟ وہ مسلمان کر رہے تھے۔ وہ کون سی رسم تھی؟ کون سی حدیث سے ثابت تھی؟ ان رسومات میں جان نکل رہی ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی ہے ان رسومات سے توبہ کرنے کے لیے۔ آدمی جہاں سے راستہ مل جائے کھانے کھلانے کے لیے اور مزے کرنے کے لیے، اسے نام کچھ نہ کچھ دے کر بدعت اور رسومات کا ایجاد کرتے رہیں گے۔ اور ایک چیز آج کے رسومات میں سے ہے بیری کے پتوں سے غسل کرنا۔ کس کو غسل دیتے؟ بیری کے پتوں سے، جی میت کو دیتے۔ اگر جلدی جانے کا ارادہ رہا تو بیری کے پتوں سے غسل کر لیجئے۔ چلے گئے تو نہلانے والے صحیح نہلاتے کہ نہیں نہلاتے کہ میں نہا لے کے جاؤں گا، آخری غسل ہے اللہ قبول فرما بول کے نہا لیجیے۔ اور چلو نہا لیے تو بھی نہا لیے کم از کم، اس کے ساتھ پھر فضیلت گھڑتے۔ بیری کے پتوں سے غسل کر لیے تو جیسے پانی کے خطرے ٹپکتے ویسے سارے گناہ ٹپک جاتے۔ سارے گناہ ٹپک گئے تو ٹھیک ہے، اپنش ٹپک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو فضیلت سے ثابت کر لینا کہ آج کی رات غسل کرنے سے یہ ساری بلائیں ٹل جائیں گے۔ اور ماشاء اللہ لکھنے والوں نے بھی کیا جرأت سے لکھا ہوگا، یہ غسل کے بعد لکھتے ہیں لکھنے والوں نے کہ آج رات چونکہ مشہور ہے نا کہ مردوں کا فیصلہ ہوتا کہ اگلے سال تک کون مرتے، کون زندہ ہوتے، کون حج کرتا، کون ہوتا، وہ سب فیصلے لکھے جائیں گے۔ آج کی رات اگر بیری کے پتوں سے غسل کر کے آ گئے تو وہ مرنے والوں کی فہرست میں سے آپ کا نام ہٹا دیں گے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اگلے سال تک آپ نہیں مریں گے۔ ٹھیک، ہر سال ایسا ہی غسل کرتے رہے تو اسرائیل کو بھی بیزار آئے گا نہیں آئے گا؟ ہر سال اس کی ڈیٹ آ رہی ہے، لیکن یہ بیری کے پتوں سے غسل کر کے اس کی ڈیٹ آگے کر رہا ہے، ایکسچینج کر رہا ہے۔ ایک دن جس دن غسل بھول جائے گا اس سال اتنی پوری دشمنی پوری بھڑاس نکال لوں گا بلکہ سختی سے جان نکال لیے۔ جس طرح تم گھڑے ویسا بھی میں گھڑ کے بول رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل یہ سب چلر باتیں نہیں سوچتے، اللہ کا جو حکم ان کو جس کی جان جیسے نکالنے کا ویسے نکالیں گے، لیکن اس طرح کی بات گھڑنا کہ بیری کے پتوں سے غسل کر لیں گے تو ہمارا نام مردوں کی فہرست میں سے نہیں ہوگا، اور جی کے کیا کرتے؟ بس ہے، دم دم ہو گئے لوگ۔ آپ لوگوں کو نہیں بول رہے ہیں۔ چلیے، اور ایک چیز، آج کی رات مسجدوں کو سجانا، ڈیکوریشن کرنا، باہر لائٹنگ وائٹنگ لگا کر گیٹ ادھر ادھر سب سجایا جاتا ہے۔ کس کے پیسے سے؟ مسجد کو جو چندہ دیا گیا اس کے پیسے سے۔ مسجد کا چندہ کس واسطے دیتے ہیں؟ مسجد کی ضرورت کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے، زینت کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ اور یہ لائٹنگ ضرورت نہیں، زینت ہے، ناجائز اور حرام ہے شب برات کی نسبت سے اس طرح کی لائٹنگ وغیرہ کرنا۔ اور جو آزاد مزاج لوگ ہیں، آپ دیکھیے لائٹنگ کرنے کی جو بات ہے، مسلمانوں کو کسی بھی عید کے موقع پر اللہ رسول کی طرف سے ہدایت ہے کیا لائٹنگ کرنے کی؟ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، شب قدر ہے، جمعہ ہے، یہ سب فضیلت کی راتیں ہیں، لیکن کسی رات کے بارے میں لائٹنگ کرنے کی اجازت ہے کیا؟ کہیں حدیث سے ثابت ہو؟ دوسری طرف آپ غور کیجئے، ہندوؤں میں دیوالی کی عید آتی ہے، کیا کرتے ہیں اس میں وہ لوگ؟ چراغ جلاتے ہیں، دیپاولی، دیپ چراغ کو بولتے ہیں، دیپ چراغ کو بولتے ہیں، دیپاولی اسی چراغ کی نسبت سے ہے وہ۔ تو چراغاں کرنا، زیادہ روشنی کرنا ہندوؤں میں عید کے نام سے ہے۔ عیسائیوں میں موم بتی جلانا، کسی کے مرنے پر یا کسی کی برسی پر، موم بتی میں کیا ہوتا ہے؟ چراغ جلائے جاتے ہیں۔ تو چراغ جلانے کی جو بات ہے وہ عیسائیوں میں ہے اور غیر مسلموں میں ہے۔ مسلمانوں میں کسی بھی عید کے موقع پر
چراغاں کرنے کی، روشنی کرنے کی اجازت ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ شب برات ہو، شب قدر ہو، کون سی بھی رات ہو، ان راتوں میں زیادہ لائٹنگ کرنا یہ تشبہ بالیہود اور تشبہ بالہنود، یہودیوں سے بھی مشابہت ہے اور ہندوؤں سے بھی مشابہت ہے، اس واسطے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی قوم میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور آج کی رات بعض لوگ نوجوان، اب تو کم ہو گیا شاید پٹاخے جلانا، آتش بازی کرنا، اب تو کم ہو گیا، اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جلا جلا کے لوگوں کی بھی جل گئی ہے، اب نہیں کر سکتے، اب نہیں جلا سکتے، اب پیسے خالی ہو گئے، اکنامک چلی گئی، جاب لیس ہو گئے، قرضوں میں پڑ گئے، اب اور کیا جلاتے صاحب، سکون سے جیجیے، اور کیا جلائیں گے؟ اور آپ نہیں بھی جلائیں تو دلی کی گدی پہ بیٹھ کے ایک شخص بہت جلا رہا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس واسطے یہ تو کم ہو گیا ہے جلانا۔ ایک چیز ہے، آج کی رات 3 یاسین پڑھتے، مسجدوں میں شاید بعض لوگ جمع ہو کے اجتماعی طور پر پڑھتے ہوں یا انفرادی طور پہ پڑھتے ہوں، اس میں ہے ایک یاسین لمبی عمر کے واسطے، دوسری یاسین آفات اور بلاؤں سے بچنے کے واسطے، تیسری یاسین حصول رزق کے واسطے، روزی کی دولت ملنا بول کر، ان 3 باتوں کی نیت سے یاسین پڑھتے ہیں۔ یاسین پڑھنا منع نہیں ہے، قرآن کی صورت ہے، کوئی قرآن پڑھنے سے، قرآن کی صورت پڑھنے سے منع نہیں کرتے، بلکہ حدیث میں تو ہے کہ روزانہ صبح شام سورہ یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا اس مقصد کے لیے بندے کو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کریں گے، قرآن کا دل ہے وہ، اسے پڑھنا چاہیے۔ لیکن آج کی رات 3 یاسین یہ نیت سے پڑھے تو یہ چیزیں ملتی، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عاملوں کا تجربہ ہے جو عملیات کرتے ہیں اور دعا درود بتاتے ہیں، تعویذات بتاتے ہیں، ان لوگوں کا تجربہ ہوگا، اس واسطے ایسی باتیں لکھی ہوں گی، باقی اس کو قرآن حدیث کا عمل سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر آپ کسی مولانا کی اجازت سے کر لیتے ہوں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چند باتیں جو نہیں کرنے کی ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آخری چیز، قبرستان جانے کا بھی لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں آج کی رات، بالکل جائیے، نہیں گئے تو ایک دن لے کے ضرور تو جائیں گے، نہیں بھی گئے تو ایک دن ضرور لے کے جائیں گے، آپ ضرور قبرستان جائیے، لیکن آج کی رات ہی جانے کی جلدی کیا ہے؟ ابھی بچے چھوٹے ہیں، آج رات ہی قبرستان جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کب گئے قبرستان؟ تنہا گئے، اکیلے گئے، کسی کو ساتھ لے کر نہیں گئے، بتا کر نہیں گئے، جا کے آیا بول کے بھی نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ اس رات دیکھ لیے اللہ کے نبی کو وہاں قبرستان میں ہے تو وہ روایت نقل کیے، باقی اہتمام سے اس رات جانے کا اللہ کے نبی نے اہتمام نہیں فرمایا۔ ویسے مطلقاً دوسری راتوں میں بھی اللہ کے نبی قبرستان جاتے ہیں، لیکن آج کی رات کو قبرستان جانا سنت سمجھ کر مجمع جمع کر کے لوگ لے جا کے وہاں پر پھول ڈال کر، شکر ڈال کر، اور وہاں ایصال ثواب کے لیے فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے، اپنے میت کو ایصال ثواب کیجیے، وہ منع نہیں ہے، لیکن وہاں لے جا کے شکر ڈال کے آ رہے، وہاں لے جا کے پھول ڈال کے آ رہے۔ ارے شکر لے جا کے قبر پہ ڈالو، چائے پی رہا بیچارہ اس کی چائے میں ڈالو، چائے تو مٹھی ہوگی، دودھ تو مٹھا ہوگا، قبرستان میں لے آ کے شکر ڈال رہے۔ کچھ تو بھی عقل ہونا چاہیے کہ بھئی میں کون سی چیز کہاں ڈال۔ اب دیکھیے دین ہے، اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ آپ لوگ اس معاملے میں بھولے ہیں۔ ایک مذہب وہ ہے جو اللہ کی، یعنی وہ اپنے حساب سے اپنے دیو اور مورتی کی پوجا کرنے کے ارادے سے دودھ لوٹے میں دودھ لے کر جا کر پتھر پہ ڈال کے آتے ہیں، پلاتے تو کس کو بھی نہیں ہے، لے جا کے وہ دودھ ڈال رہے ہیں اور اس کو کیا سمجھ رہے ہیں وہ لوگ؟ پوجا سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو پتھر پہ دودھ ڈالنے کو پوجا سمجھ رہا ہے، عبادت سمجھ رہا ہے، اور یہاں ہمارا طبقہ یہ ہے کہ قبر پہ شکر ڈالنے کو ثواب سمجھ رہا ہے، قبر پہ پھول ڈالنے کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کے پیچھے بھی گائیڈ مل جاتا نا سب لوگوں کو۔ فلاں مول صاحب کی کلپ میں ہم سنے، انہوں بولے قبر پہ پھول ڈالنا کیا منع ہے، حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھے قبر سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، 2 قبریں دیکھی، عذاب ہو رہا تھا، ڈالی توڑ کر اللہ کے نبی نے وہاں گاڑی اور فرمایا جب تک یہ ڈالیاں ہری بھری رہیں گی اس وقت تک ان قبر والوں کو عذاب نہیں ہوگا، چونکہ یہ ڈالیاں تر و تازہ ہیں تو یہ ذکر کرتی ہیں، اس ذکر کی برکت سے قبر والوں کو بھی عذاب نہیں ہوگا، یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔
تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جن قبر پہ گاڑے ان قبر میں عذاب ہو رہا تھا بول کے اللہ کے نبی فرما کے پھر بولے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں گاڑا تو یہ ڈالیاں جب تک تر و تازہ رہیں گی تو ڈالیوں کا ذکر، اور جو ڈالیاں گاڑے ہیں کون گاڑے؟ سرکار گاڑے ہیں، تو سرکار کے ہاتھوں کی برکت، اس کی وجہ سے اللہ اس قبر والوں کو عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن آپ جن کی قبر پہ لے جا کے پھول ڈال رہے ہیں وہ ماں کی قبر ہے، باپ کی قبر ہے، اس قبر والے کے بارے میں آپ عقیدہ رکھتے کیا میری اماں کو عذاب ہو رہا، میرے باپ کو عذاب ہو رہا، اس واسطے میں پھول ڈال رہا ہوں بول کے؟ یہی سوچ کے ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ڈالا کس کی قبر پر؟ جس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور آپ جس کی قبر پہ لے جا کے شکر اور پھول ڈال رہے ہیں اس کی قبر میں اسے عذاب ہونے کی بات آپ کو یقین سے معلوم ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا ہوگا، آپ ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھیے اور وہ پھول اور شکر کے پیسے کسی غریب کو دیجئے تو کچھ ثواب مل سکتا ہے، لیکن وہ زمین اور مٹی پہ ڈال کر آ جانا اسے ثواب سمجھنا، وہ ادھر پتھر کی مورتی پہ دودھ ڈال کے ثواب سمجھ رہا ہے، یہ قبر پہ شکر اور پھول ڈال کے ثواب سمجھ رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی آج قبرستان جانا مستقل سنت سمجھ کر یہ منع ہے۔ آپ نارمل دیگر راتوں میں جاتے ہوں، اور اللہ کے نبی کیسا گئے؟ اکیلے گئے، کسی کو بول کے نہیں گئے، اور اس زمانے میں 1400 سال پہلے قبرستان میں لائٹنگ بھی نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، چراغ جلتے تھے اس زمانے میں، تو اللہ کے نبی اندھیرے میں گئے، اندھیرے میں واپس آئے۔ آپ بھی اس سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ایسے قبرستان میں جائیے جہاں اندھیرا ہو، اکیلے جائیے، پھر واپس آ گئے تو ٹھیک ہے، واپس نہیں آئے تو آپ ایڈریس اور لوکیشن بھیج کے جائیے، ہم آ جائیں گے، پھر باقی کے کام کر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی سنت جیسا کرے ویسا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تنہا گئے تو تنہا جا کے دکھائیے۔ آج رات یہ قبرستان جانے کو بھی معمول سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی جو 3 باتیں آج بتانی تھی۔ تیسری بات مختصر کر دیتے ہیں، آج رات اللہ تعالیٰ کن کن بندوں کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ 6 بندوں کے بارے میں حدیث میں ہے، بعض کتابوں میں 10 لکھے ہیں، غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں 12 لکھے ہیں، بعض اہل علم 10 لکھے ہیں، لیکن ہم جہاں تک پڑھ سکے حدیثوں کی روشنی میں جو ثابت ہے وہ 6 ملے ہیں۔ اگر اگلے سال اور پڑھنے کا موقع ملا اور زیادہ مل گئے تو زیادہ بتائیں گے، یہ سال 6 تک ہی ملے ہیں، 6 بتا رہے ہیں۔ 6 لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ 6 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہیں، مغفرت کرنے کے واسطے بندوں کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تم معافی مانگنا چاہتے تو معاف کرنے تیار ہوں۔ پوری صبح تک اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں، پھر بھی اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں یہ 6 بڑے بڑے کرائم کرنے والے مجرم، ان کو اللہ تعالیٰ آج رات مغفرت نہیں کریں گے، ان کو نہیں بخشیں گے۔ یہ 6 کام آپ سن لیجئے اور ان 6 کاموں سے بچنے کی آج رات توبہ کر لیجئے۔ نحوست والا عمل ہوگا کہ آج رات بھی اگر مغفرت نہیں ہوئی اسے سمجھیے، آج کی رات اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے تیار ہیں جو معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن 6 بندوں کو معاف کرنے کیوں تیار نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں کوئی چلا گیا تو اسے بھی امن ہے، اسے نہیں چھیڑیں گے، اسے نہیں ماریں گے۔ جو کعبے کے اندر داخل ہو گیا اسے امن ہے، اسے نہیں چھیڑیں گے۔ جو اپنے ہتھیار ڈال دیا اسے امن ہے، اسے نہیں ماریں گے۔ ایسا عام اعلان تھا، لیکن بعض اتنے غلیظ تھے جو نبی اور نبی کے صحابہ اور نبی کی بیویوں کے بارے میں بدزبانی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے بھی مل جائیں انہیں وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ حالانکہ کعبے میں اور حرم میں قتال کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آج ایک دن کے لیے اللہ نے کعبے اور مکہ کی حرمت کو ختم کر دیا ہے، میرے لیے اٹھا دیا ہے اللہ نے، آج جو بڑے مجرم ہیں ان کو کعبے میں ہی قتل کیا جائے گا۔ تو کعبہ کتنی بڑی جگہ ہے جہاں پر ایک کبوتر کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، ایک پرندے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، ایک درخت اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، ویسی جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ بڑے کرائم کرنے والے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔
ایسے ہی آج کی رات اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کرنے تیار ہیں، لیکن 6 گناہ بڑے بڑے ہیں، یہ گناہ کرنے والوں کو آج اللہ نہیں بخشیں گے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ کفر اور شرک کرنا۔ شرک کرنے والے کو اللہ آج نہیں بخشتے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شرک پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا مندر جانا، پوجا کرنا، گھنٹا بجانا، مورتی کے سامنے جھکنا اور پیشانی پہ بٹو لگا کے آنا، یہ پہلے زمانے میں تھا۔ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی بڑھ گئی تو شرک میں بھی لوگ نئے نئے ڈھنگ، نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ لوگ اپنے بچوں کو عیسائی مشنریز اسکولوں میں ایڈمیشن دلاتے ہیں اور ایسی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جہاں پر سرسوتی مورتی رکھی جاتی ہے اور بچے اس کے سامنے پوجا کرنا، سوریہ نمسکار کرنا، یوگا کرنا، وندے ماترم پڑھنا، یہ سب چیزیں نارمل ہیں۔ تو سمجھ لیجئے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اگر شرک کی بو اور بدبو پھیلنا شروع ہو جائے قریب ہے کہ اس کی نحوست سے آسمان پھٹ جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اور زمین میں زلزلہ آ جائے، وتخر الجبال حدا، اور سارے پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں۔ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی ہٹ جائے گی، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ کس جرم سے؟ شرک کرنے کے جرم سے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کا کسی کو بیٹا مان لیا جائے۔ اور یہ شرک ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں سے روزانہ اسکولوں میں، جو عیسائی مشنریز اسکول ہوتے ہیں جہاں پر شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، سلیبس میں تعلیم دی جاتی، سلیبس کے ذریعے سے اس میں سکھایا جاتا ہو، ان اسکولوں میں چھوڑنے تیار ہیں۔ مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، کینہ اور بغض رکھنے والا، دل میں حسد رکھنے والا، دوسروں کے بارے میں اچھا دیکھے تو نہیں سیٹ ہوتا۔ کوئی اچھا مال کما رہا ہے، کوئی اچھا گھر بنا رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، دیکھے نہیں جاتا۔ اور یہ چیز آپ لوگوں میں بول کے نہیں، ان پڑھ لوگوں میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہے، دنیا دار میں بھی ہے، دیندار میں بھی ہے۔ اسے عام زبان میں بولیں گے جلسی، نہیں دیکھے جاتا۔ اب کیا کریں گے؟ جادو بھی کراؤ، عملیات بھی کراؤ، دم دوا بھی کراؤ، پڑھ کے پھونکو، تعویذات کراؤ، فلاں کے بزنس اور بیپار کو برباد کرنے کی پلاننگ بناؤ، یہ سب کرو۔ کس واسطے؟ کہ ان کی ترقی دیکھی نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، جو بندہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہوگا، جلسی پیدا ہو جائے گی، کینہ کپٹ پیدا ہو جائے گا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مقابلے میں اعتراض کر رہا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ اللہ کو یہ بولنا چاہتا ہے کہ اللہ آپ کو یہ اتنی سمجھ نہیں تھی کیا نعوذ باللہ کہ آپ اس کو مال دیے، میرے کو دینا چاہیے تھا، اس کو گھر دیے، مجھے گھر دینا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی بات نعوذ باللہ اللہ کی شان میں کرنا چاہتا ہے، کس کو کیا دینا، کس کو کیا نہیں دینا تم مجھے بتاؤ گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کے بارے میں کینہ کپٹ رکھنا۔ آج رات اللہ ایسے بندوں کی مغفرت نہیں کریں گے۔ تیسرا گناہ، صلہ قطع رحمی کرنے والے، رشتے ناطے توڑ کر جینے والے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ماں باپ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، بھائیوں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ آج کل ویڈیوز میں سب باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ کرناٹک کا واقعہ، ایک بوڑھا آدمی، داڑھی ہے، ٹوپی کرتا پائجامہ ہے، اب وہ بندہ اولڈ ایج ہوم میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ بیٹا اور بہو دونوں زبردستی سے گھر سے باہر نکال دیے اور اولڈ ایج ہوم کے سہارے ہو گیا۔ گھر کس نے بنایا؟ باپ نے بنایا۔ کس نے پال پوس کے بڑا کیا؟ باپ نے کیا۔ لیکن اسی باپ کو بے گھر کر دیا جاتا ہے بڑھاپے میں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال کا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، باپ کتنی محبت سے پالتا ہے۔ جب بچہ 8 سال 9 سال کا سمجھنا شروع کرتا ہے، اب باپ کھلا رہا ہے، بسکٹ، چاکلیٹ، کپڑے، جوتے، چپل، سائیکل سب دلاتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ میرا باپ بہت اچھا ہے۔ ابو ابو کہہ کے گود میں، پیروں میں، سب جگہ آدمی لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ 13 سال 14 سال کا ہوتا ہے، اب اسے بچے کی غلطیوں پر باپ ٹوکتا ہے، میرے ابو اچھے تو ہیں لیکن
بڑا غصہ کرتے رہتے. یہ دماغ میں آنا شروع ہوگا. 20 سال کا نوجوان ہونے سے پہلے سمجھے گا کہ میرے باپ میرے حق میں اچھے نہیں ہیں. یہاں فیصلہ کرنا شروع کر. اب شادی ہوئی, اس کے بعد بہو اور بیوی کے جھگڑے ہونا شروع ہوئے, تو اب وہ دماغ پکتے ہوئے کہ میرے باپ ہر غلطی پہ ٹوکتے رہتے, فلاں کرتے رہتے. اب الگ جینا اور الگ گھر بسانے کی فکر ہے. اس طرح ماں باپ کو بے سہارا کر دیا جاتا ہے. بیٹیاں جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے, بیٹے ہو سکتا ہے کہ سماج میں بدتمیز نکلتے ہیں اور ماں باپ کا سہارا نہیں بنتے ہیں, بیٹیاں سہارا بنتی ہیں. لیکن آج ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیز ہو رہی ہیں, بیٹیاں بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, قطع رحمی کرنے والے, رشتے ناطے توڑنے والے, رشتہ چاہے بھائی بہن کا ہو, ماں باپ کا ہو, بیوی شوہر کا ہو, آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی. چوتھی چیز ہے ناحق قتل کر دینا. قتل کرنے کا حق کس کو ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے, شریعت کو ہے. اور شریعت اسلامیہ کی حکومت نہیں ہے انڈیا میں, تو یہاں قتل کرنے کا حق کسی مسلمان کو نہیں ہوگا. اگر بدکاری کیا ہے, کسی کو ناحق قتل کیا ہے, تو قصاص میں قتل کیا جائے گا. یا شادی شدہ زانی کو اسلامی کنٹری ہو اور ثابت ہو جائے تب قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ قتل نہیں کیا جائے گا, الا یہ کہ وہ مرتد ہو جائے اسلامی کنٹری میں. لیکن موجودہ ہندوستان میں چاہے وہ آپ کی پراپرٹی قبضہ کر لیا ہو, قرضہ لے کے واپس نہیں کر رہا ہو, آپ کو ٹارچر کر کے آپ کی پراپرٹی لوٹ رہا ہو, لیکن ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لوگ 50 لاکھ دینا ہے, 20 لاکھ دینا ہے, 40 لاکھ دینا ہے, پلان کر کے 50,000 لاکھ روپے دے کر لوگوں کا بڑی آسانی سے مرڈر کرا دیتے ہیں. اور جو اس جرم میں شریک ہیں, یاد رکھ لیجئے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈالیں گے, جنت میں واپس نہیں آ سکتے. ایسا ہی قتل کرنے والوں کو بھی ہمیشہ کی جہنم میں ڈالیں گے. اور 5ویں بات اللہ کے نبی نے فرمائی, والدین کی نافرمانی کرنے والا, جس سے والدین کا دل ٹوٹ جائے, ان کی مغفرت نہیں ہوگی. 6ویں چیز ہے بدکار عورت اور مرد جو زنا کرتے ہیں, ناجائز تعلقات رکھتے ہیں, ان کی آج رات مغفرت نہیں ہوگی. زنا کرنا, بدکاری کرنا کون کرتا ہوگا؟ اسکول کالج پڑھنے والوں سے پوچھیے, کو ایجوکیشن سسٹم سے جینے پڑھنے والوں سے پوچھیے, کو سسٹم سے جاب کرنے والوں سے پوچھیے, کال گرلز سے پوچھیے, جہاں نائٹ ڈیوٹی کرنے والوں سے پوچھیے. ہمارے دل میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں رہتی ہے جتنا آپ کے دل میں فیلنگ رہتی ہے. فیلنگ نہیں ہے تو ہی اتنے کام ہیں, فیلنگ رہے تو کیا حال ہوگا نہیں معلوم. عزتیں لوٹ جانے اور عزتیں لوٹ لینے کی قصے واقعات مسجدوں میں پیش آ رہے, مدرسوں میں پیش آ رہے, خانقاہوں میں پیش آ رہے. عزتیں لوٹ لینے کے واقعات جہاں شریعت زندہ ہے, جہاں پردہ ہے, جہاں اسلامی تعلیمات ہیں, جہاں جن گھرانوں میں ماں باپ بچے سب پردے کے حکم پر جی رہے ہیں, ان گھروں میں بدکاریاں ہو رہی ہیں. یا جہاں پر آزاد, فریڈم, ہماری مرضی سے رہنا, اپنے حساب سے جینا, یہ سوچ کر جو لوگ چل رہے ہیں, وہاں پر ہے بدکاری کے واقعات. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دیکھو جس فریڈم کو اور جس آزادی کو دیکھ کر تم لوگ امریکہ کی بے حیائی, امریکہ کی ترقی پر رال ٹپکا رہے ہو, ہم امریکہ بھی دیکھ کے آئے, یورپ بھی دیکھ کے آئے, UK US بھی دیکھ کے آئے, لیکن وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہیں لیکن گھروں میں سکون نہیں ہے. وہاں پر بیویاں ہیں مگر پاک دامن نہیں ہے, وہاں پر اولاد ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے, وہاں پر بچے ہیں لیکن خدمت گزار نہیں ہے, وہاں پر انسانی سماج ہے لیکن انسانیت نہیں ہے. ایسے درندوں کا سماج ہے جو یورپین کلچر کے نام سے جسے تم فالو کر رہے ہو, اسلامی تہذیب کو فالو کرنا. یہ 6 بڑے گناہ ہیں جو آج رات جس کے اندر یہ گناہ ہوں گے اللہ اسے نہیں بخشیں گے. شادی سے پہلے ناجائز تعلقات, گرل فرینڈ بنا لینا, بوائے فرینڈ بنا لینا, پھر بریک اپ ہو جانا, پھر نیا رشتہ شروع کرنا, 2-4 سے تعلقات رکھنا بڑا آسان ہو گیا ہے. ہمیں تو تعجب بھی ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر سے گزرتے ہوئے کبھی کسی کو سڑک پر بے حیائی کے منظر میں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا, اللہ کا احسان ہے. لیکن بہت سے بندوں کو اس حال میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے محرم رشتوں کو بھی ناپاک کیے ہوئے ہیں, اپنی بہنوں کی عزت بھی لوٹے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں مسلمان سماج جی رہا ہے. آج ان بڑے گناہوں سے توبہ کیجیے.
تو تیسری بات آپ حضرات سے تھی، آج کرنے کے جو کام ہیں، ایک توبہ کیجیے، اور توبہ ان 6 بڑے گناہوں سے۔ دوسرا کام، جتنا قرآن ہو سکتا ہے وہ قرآن پڑھیے۔ تیسرا کام، جتنی دیر دعا ہو سکتی ہے تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کے دعا مانگیے۔ دعاؤں کی قبولیت کا ہے اور رحمت برسنے کا موقع ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ پھر زندگی کتنی رکھی کس کو معلوم، اس واسطے پرسنل ملاقات ہے، اللہ سے جی جان لگا کے محبت سے دعا مانگیے۔ آج جیسے پہلے بھی کہا گیا تھا، جس کو لذت نصیب ہو جاتی ہے قرآن حدیث کی، حضرت ابو ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، جب مرنے کا وقت آیا، بیٹی سرہانے بیٹھی ہے، رو رہی تھی کہ ابو کا انتقال ہو رہا ہے، تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی رونا نہیں، تمہارے باپ نے اس مکان میں 4000 قرآن مجید ختم کیے ہیں، 4000 قرآن مجید ختم کیے ہیں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ اور جب حضرت ابو بکر بن عیاش رضی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا، بیٹا سرہانے بیٹھا تھا، رونے لگا، تو بیٹے کو حضرت نے نصیحت فرمائی، بیٹا میری وصیت سنو، میرے کمرے میں جہاں پر میں گزارا ہوں وہاں کبھی گناہ نہ کرنا، میں نے اس کمرے میں 24000 قرآن مجید ختم کیے ہیں، میں نے اس کمرے میں 24000 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی عبادتوں کا منظر تھا۔ آج کی رات ایک پارہ تلاوت کر لیجئے، تھوڑی عبادت کر لیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور خاص عبادت نہیں ہے۔ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ملک کے لیے، عالم کے لیے دعائیں مانگیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اے کریم اللہ، آپ پاک اور بے عیب ہیں، آپ کے خزانے میں سب کچھ ہے، آپ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اے اللہ، آپ ہی دن رات کا، صبح شام کا، زمین آسمان کا نظام چلاتے ہیں۔ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اپنی گناہوں کا، اپنی قصور کا، اے اللہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے کریم اللہ، گندے ہیں، نافرمان ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اے کریم اللہ، بچہ غلاظت کر لے، پاخانہ کر لے اور اس میں لطف پت ہو جائے، ماں اسے دھلا کر نہلا کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم اللہ، ہم بھی گناہوں میں لطف پت ہو چکے ہیں، گندگیوں میں گھر چکے ہیں، اپنے فضل سے، اپنی رحمت کی بارش سے ہم سب کو دھو کر صاف ستھرا کر کے ہمیں اپنی جنت سے لگا لیجئے، اپنی رحمت سے لگا لیجئے، ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ظالم بادشاہ مسلط ہو گئے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، زلزلوں میں لوگ مر رہے ہیں، ہماری رات کی تنہائیوں کی نافرمانیاں ہیں جو دن کے اجالے بے برکتی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اولاد کی نافرمانیاں دیکھنی پڑتی ہے۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کو غیروں کے بستر پہ دیکھنا پڑتا ہے، ہماری مسلمان لڑکیاں کورٹ کچہری اور مہیلا منڈل کو آباد کر رہی ہیں۔ اے کریم اللہ، یہ ہم سب کی برائیاں اور نحوست کا وبال ہے۔ اے کریم اللہ، ہم گنہگاروں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم نافرمانوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے اندر حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اے اللہ ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہماری عبادتیں بگڑ گئی۔ اے کریم اللہ، حلال روزی کی نعمت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اے کریم اللہ، اپنے کرم کا واسطہ، اپنی رحمت کا واسطہ، اپنی محبت کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، اے کریم اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ جہاں تیرے وہ بندے رات میں مصلی پہ کھڑے ہو کر صبح تک روتے روتے گزار دیتے تھے، آج کا نوجوان رات میں بستر پہ لیٹے لیٹے موبائل دیکھتے ہوئے گزار دیتا ہے، صبح کی اذان پر سونے جاتا ہے، رات بھر گندی فلموں میں لگا دیتا ہے۔ اے کریم اللہ، اس حالت میں موت آ جاتی تو کیا حال ہوگا؟ اے اللہ، گندی حالت میں موت آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ کلمے کے بغیر موت آ جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ اے اللہ، ہم رات کی تنہائیوں میں جو گناہ کر چکے ہیں توبہ کرتے ہیں، معاف کر دیجئے۔ آپ ہی کے خزانے سے معافی ملتی ہے،
آپ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ دل کالے ہو گئے، کوئی حق بات، کوئی دین کی بات اثر نہیں کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں، تنہائی کی تہجد نصیب نہیں ہے، تیرے خوف سے رونا نہیں آتا ہے، جہنم اور قبر کے عذاب سے ڈر کر دل کانپتے نہیں ہیں۔ اے اللہ موت کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر نہیں ہے، اے اللہ مرنے کا ڈر ہے، عذاب کا ڈر نہیں ہے۔ آدمی مرنے سے بچ نہیں سکتا لیکن عذاب سے بچ سکتا ہے، عذاب سے بچنے کی محنت نہیں کرتا، موت سے بچنے کی محنت کرتا ہے۔ اے کریم اللہ، ہماری زبانوں پہ جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، دوسروں کا مال لے کر وقت پر واپس نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نے کیا نہ ہو، کون سی نافرمانی ہے جو ہم نے کی نہ ہو۔ اے اللہ تیری ذات ہے جو اتنا برداشت کر رہی ہے، تیری ذات ہے جو اتنا برداشت کر رہی ہے۔ رات بھر کے نافرمان کو صبح گرم ناشتہ کرا دیتے ہیں، رات بھر کے سود خور کو، رات بھر کے زانی اور شرابی کو صبح اے اللہ اپنی روزی کی نعمت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اے کریم اللہ، گناہوں کی لیسٹ لے کر جانے والے فرشتوں کے ہاتھ آپ روزی کی لیسٹ دے کر بھیجتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ کھلا دینا۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتے تو ہمیں مار دیتے، ہمیں دفنا دیتے، اے اللہ ہمیں زلزلوں سے مار دیتے، طوفان اور سیلاب سے مار دیتے۔ تیرا رحم ہے، تیرا کرم ہے، تیری ستاری ہے، تیرے نبی کے احسانات ہیں۔ اے اللہ ہم زندہ ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں، نعمتوں کے ساتھ ہیں۔ اے کریم اللہ، اے اللہ اور یہ زندگی اور نافرمانیوں میں گزاری نہیں جا سکتی، یہ زندگی اور تیری بغاوت کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی۔ اے اللہ کب موت آئے گی نہیں معلوم، لوگ بیٹھے بیٹھے مر رہے ہیں، چلتے چلتے مر رہے ہیں۔ اے اللہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، گناہوں کے دلدل سے نکال دیجئے اللہ، اپنی رحمت کی چادر سے نکال دیجئے اللہ، اپنی رحمت کی چادر سے بلا لیجئے اللہ۔ اے اللہ آج کی رات آپ پہلے آسمان پہ آئے ہیں، ہمیں یقین ہے تیرے نبی کی باتوں پر، اے اللہ ہم مانتے ہیں آج کی رات کی فضیلت۔ اے اللہ آپ معاف کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بھکاری ہیں۔ اے اللہ یہ سارا مجمع رات کے 12:30 بج گئے ہیں، اس وقت یہ سارا مجمع کسی مالدار کے در پہ جا کر اگر وہ کچھ خیرات مانگتا، وہ مالدار کو شرم آتی کہ رات کے 12:30 بجے یہ 100 کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھیک مانگنے آئے ہیں، مسجد کا مسئلہ ہے، مدرسے کا مسئلہ ہے، تھوڑا تعاون کر دوں۔ اے اللہ وہ نہ بھی چاہتا تو تعاون کر دیتا۔ اے کریم اللہ آپ مالدار نہیں، آپ جہاں چلانے والے ہیں، آپ زمین آسمان کے مالک ہیں، جنت جہنم کے مالک ہیں، آپ کے خزانے میں ایک خطرے کی بھی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے در کا بھکاری ہے، تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ دامن پھیلائے ہوئے تجھ سے جنت کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ خالی ہاتھ نہ کرنا اللہ، خالی ہاتھ نہ کرنا اے اللہ، خالی ہاتھ نہ کرنا اے اللہ، مایوس نہ کرنا، نا امید نہ کرنا اے اللہ، دھولی بھر دے، دامن بھر دے۔ ہم نے سنا ہے کوئی فقیر کٹورا لے کر بھیک مانگتے ہوئے اندھا تھا، نابینا تھا، مانگتے مانگتے مسجد کی گیٹ پر آ گیا، اللہ اللہ کر کے صدا لگانے لگا۔ کسی نے کہا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی آواز نہیں ملے گی، جواب نہیں ملے گا۔ اس نے کٹورا پھینک کر توڑ دیا اور کہنے لگا جب مالدار کیا سارے جہاں کو چلانے والے کے در پہ آ گیا، اب کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا۔ اے کریم اللہ ایک فقیر کو تیرے در کا یقین ہے، ہم بھی تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم اپنے گناہوں کا کٹورا توڑتے ہیں، ہم اپنی نافرمانیوں کا برتن توڑتے ہیں اور دامن پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ بخشش فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ ہماری گناہوں کی نحوست سے ہماری بچیاں غیروں کے پاس جا رہی ہیں، ہماری اولاد سود خور بن رہی ہے، ہمارے بچے شرک میں مبتلا ہو گئے، ہمارے جوانوں کی جوانی برباد ہو گئی۔ اے اللہ مسجدوں کے اندر برکت والی عبادتیں ختم ہو گئی، جھگڑوں والی باتیں چل رہی ہیں۔ اے کریم اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ کے علاوہ ہمارا کون اللہ ہے؟ آپ کے علاوہ ہم کس کے پاس جائیں، کس سے بھیک مانگیں؟ اے اللہ ہم آپ کے علاوہ کوئی اور ہمارا اللہ ہوتا ہم اس سے بھیک مانگ لیتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم آپ کا در چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اے اللہ ہم آپ کے در سے خالی نہیں ہوں گے۔ اے کریم اللہ ہم بھکاریوں کا دامن بھر دیجئے،
ہم فقیروں کی جھولی بھر دیجئے۔ ہم نے سنا علامہ ابن جوزی تیرے نیک بندے نے لکھا، ایک بچے سے ماں ناراض ہو کر خوب اسے مار کر گھر کی دہلیز سے باہر کر دیا، دروازہ بند کر دیا کہ چلا جا یہاں سے، میری بات نہیں سنتا۔ بچے کا دروازہ بند ہو گیا، بچہ چوراہے پر آیا، چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر واپس دہلیز پہ آ کے روتے روتے لیٹ گیا۔ ماں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول کے دیکھی بچہ لیٹا ہے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اٹھا کر پھر مارنے لگی اور کہنے لگی کہ میرا در چھوڑ کے چلا جا۔ بچے نے معصوم زبان سے کہا، امی جان میں جانے کے ارادے سے چوراہے تک گیا، دیکھا ادھر جاؤں گا تو ہوٹل میں کام کر کے جی لوں گا، ادھر جاؤں گا تو کپڑوں کی دکان میں کام کر کے جی لوں گا، دنیا مل جائے گی لیکن مجھے یاد آیا ماں کی محبت کہیں نہیں ملے گی، ماں کی شفقت کہیں نہیں ملے گی، ماں کی گود کہیں نہیں ملے گی، میں واپس تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ ماں نے جب یہ جملہ سنا تو بیٹے کو سینے سے لگا لیا، ساری غلطیاں بچے کی بھول گئی۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، ہم بھی تیری دامن میں، تیری رحمت کی گود میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی لگا لیجئے، اپنے سینے میں جگہ دے دیجئے، اپنی رحمت اور جنت میں جگہ دے دیجئے۔ اے کریم اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ تیری نافرمانی ہی کا وبال ہے، کوئی کام نہیں بنتا ہے، اللہ کوئی کام نہیں بنتا ہے، بے برکتی ہے، تجارت نہیں چلتی ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ روزی دینے کے آپ مالک ہیں، اے اللہ ہمیں روزی کو غیروں کے حوالے کر کے نہ دیجئے، ذلت کے ساتھ نہ دیجئے، رحمت والی دیجئے، برکت والی دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت دے دیجئے، اے اللہ بیماروں کو صحت دے دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کو ادا کر دیجئے، جو پیسہ لے کر واپس نہیں کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، کوٹ کچہریوں کے پیچھے پھرا رہے ہیں، پولیس کیس سے بھی اثر نہیں ہوتا ہے، اے اللہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتے ہیں، اے اللہ ان بندوں کو ہدایت دے دیجئے۔ کسی کا مال لے کر، کسی بیوہ کو جھوٹ دھوکے سے مال ہڑپ کر، کسی یتیم کا خزانہ لوٹ کر، اے اللہ کیسے یہ انسانیت پنپ رہی ہے، کیسے مظلوموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ اے اللہ جس کا جو حق ہے اسے واپس دلا دیجئے۔ اے اللہ مسلمان مال کی خاطر ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں، اے اللہ انہیں انسانیت کی قدر نصیب فرمائیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کر دیجئے۔ اے اللہ جو مرحومین ہیں، والدین میں سے ہوں، رشتہ داروں میں سے ہوں، اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے جائیں گے، آج جن کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا اور کون ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا نہیں کرے گا۔ اے کریم اللہ اس مجمع کو قبول کر لے، اے اللہ اس مجمع کو قبول کر لے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے دے، عمر میں برکت دے دے، مال دولت میں برکت دے دے، اے اللہ راحت اور سکون کی زندگی دے دے، ظالموں کا سایہ نہ دینا، اے اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط نہ کرنا، اے اللہ زلزلوں میں جو بچے چلے گئے، ترکی کے زلزلوں میں جو مر گئے، فلسطین میں آئے دن جو مر رہے ہیں، ان مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ موب لنچنگ میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، اے اللہ کتنے جوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بوڑھے ماں باپ انتظار میں ہیں میرا بیٹا آئے گا، کتنی دلہنیں انتظار میں ہیں میرا شوہر آئے گا، کتنے بچے انتظار میں ہیں میرے ابو آئیں گے، لیکن بے قصور وہ جیل میں پڑا ہے۔ اے اللہ ان یتیم بچوں کا سہارا، اس بیوہ خاتون کا سہارا، ان ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں کو جو جیلوں میں ہیں رہا کر دیجئے، اے اللہ آزادی کی زندگی دے دیجئے، ناحق کیسز میں مبتلا ہیں رہا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ تجارتوں کی برکت عطا کیجئے، خاندانوں کی محبت عطا کیجئے، قطع رحمی کی نحوست سے بچا لیجئے، رشتے ناطے کو جوڑنا، خدمت کرنا، اپنوں کو اپنائیت دکھانا، اے اللہ یہ نعمتیں نصیب فرما دیجئے۔ اپنوں سے کٹ کر جینا، اپنوں کے ساتھ نفرتوں کے ماحول میں رہنا، کیسا ماحول ہم نے بنا لیا ہے، انسان ایک جنگل کی طرح رہ رہا ہے، اے اللہ درندوں کی زندگی جی رہا ہے، اپنے کرم کا واسطہ محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے۔ اے اللہ جتنے لوگ جمع ہیں، جو بھی ضیافت اور خدمت کی نسبت سے نام لکھائے ہیں، ان کے گھروں میں برکت، ان کے مال میں برکت، ان کی زندگی میں برکت، ان کی اولاد میں برکت، ان کی نسلوں میں برکت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ ان بندوں کو، ان کے مال کو ذخیرہ آخرت بنا لیجئے۔ کتنا مال فضول خرچیوں میں نہیں چلا گیا، شادی کے رسومات میں چلا گیا، جوڑا جہیز کی لعنتوں میں چلا گیا۔ ایک موقع ہم سب کے سامنے ہے،
مدرسے کی خدمت کا جنہوں نے بھی ارادے کیے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول کر لیجئے، ریاکاری سے بچا لیجئے، احسان جتانے سے بچا لیجئے، مستقل خدمت کی نیتیں نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ ہمارے کہنے میں ریاکاری ہونے سے بچا لیجئے، ہمارے بیان میں ریاکاری سے بچا لیجئے، اچھا بولنے کے عزام میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے، بولنے کے بعد تعریف سننے کی خواہش میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے۔ اپنے اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ جتنے احباب جمع ہیں آج ان میں سے ایسے بھی آئے ہوں گے کہ ان کے گھر کی بہن، بیٹی، بیوی، ماں، بیوی کوئی بھی کہی ہوگی آج جگنے کی رات ہے، شب برات ہے، قبولیت کی رات ہے، آپ بیان کے لیے جا رہے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، دعا کر کے آئیے، باپ کی طبیعت ناساز ہے، دعا کر کے آئیے، بہن بیمار ہے، دعا کر کے آئیے، ماں بیمار ہے، دعا کر کے آئیے، اب اور علاج نہیں ہو سکتا، اب بہت نا امید ہو چکے ہیں، بہت تھک چکے ہیں، ہاسپٹلوں کے چکر کاٹتے کاٹتے پریشان ہو چکے ہیں۔ ان بیچاری مائیں، وہ بہنیں، وہ مسلمان خواتین جو گھروں میں بیٹھ کر ان مردوں سے درخواست دعا کی ہیں، اے کریم اللہ ان بہنوں کو خالی ہاتھ نہ کرنا، ان بہنوں کی دعائیں قبول کر لینا۔ آج وہ گھروں میں بیٹھ کر عبادتیں کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، اے اللہ کون کس پریشانی میں مبتلا ہے ہم کیا جانتے ہیں، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کے خزانے میں صحت کی دولت ہے، آپ کے خزانے میں عافیت راحت ہے، اے اللہ اس مجمع کو اور اس مجمع سے متعلق جتنے خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا کر دیجئے، ان کو راحت کی زندگی عطا کر دیجئے، ہم سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیجئے، ہماری زندگیاں بدلنے کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمیں ویسے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ ہم سب کی تجارتوں کے مسائل، بچوں کے شادیوں کے مسائل، زمینات کے کاروبار کے مسائل، اولاد کی تربیت کے مسائل، یہ سب اپنے فضل سے حل فرما دیجئے، علماء کی زبان میں حق بات جاری فرما دیجئے، قبولیت کے جذبے رکھنے والے دل سامعین کو عطا فرما دیجئے، اللہ محبتیں عطا کیجئے، عقیدتیں عطا کیجئے، راحتیں عطا کیجئے، اپنے گھر کی حاضری عطا کیجئے۔ اللہ تیرے کتنے بندے آج اس آنے والے رمضان میں وہاں طواف میں، عمرے میں اور کعبے کے سائے میں روزہ افطار کرنے کی لذت میں ہوں گے۔ اللہ ہم میں سے بہت سے بندوں کو اس رمضان میں عمرے کی سعادت دے دیجئے، اللہ وہاں کے روزہ افطار کی نعمتیں دے دیجئے، آنے والے حج کے موسم میں اپنے گھر کی حاضری بخش دیجئے، اللہ حرمین شریفین کی حاضری، تیرے نبی کے روزے پہ سلام پڑھنا مقدر کر دیجئے، قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، اے اللہ پلسرات کے عذاب سے بچا لیجئے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ہم صرف دنیا نہیں مانگتے ہیں، دنیا مانگنے والے خسارے میں ہیں، ہم آخرت مانگتے ہیں، تجھ ہی کو مانگتے ہیں، آپ مل جائیے، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی رضا دے دیجئے، اپنی جنت دے دیجئے، اپنے حبیب کی سنت دے دیجئے، اللہ اپنے صحابہ کی معرفت دے دیجئے، اے کریم اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے دیجئے، جنت الفردوس عطا کر دیجئے۔ آج جس طرح ہم یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں، کرتا پیجامہ پگڑی صدری پہن کے بیٹھے ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، آپ کی ستاری کی چادر ہے جو ہمیں چھپا کے رکھی ہے، ہماری تنہائیاں اتنی بری ہیں کہ اگر وہ ستاری کی چادر ہٹ جائے تو کوئی چہرہ دیکھنا گوارا نہ کرے، کوئی سلام کرنا گوارا نہ کرے۔ اے کریم اللہ آج آپ نے جو ستاری کا معاملہ کیا کل حشر کے میدان میں کر دیجئے، ہم ذلیل نہیں ہو سکتے، ہم رسوا نہیں ہو سکتے، ہماری اولاد دیکھے گی، ہمارے رشتہ دار دیکھیں گے ہم نے تنہائی میں کیا کیا ہے، جہنم کے عذاب سے پہلے ہی بڑا عذاب ہو جائے گا۔ اے کریم اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم کمزور ہیں، ستاری کی چادر نہ ہٹانا، ستاری کی چادر نہ ہٹانا، ستاری کی چادر نہ ہٹانا، اے اللہ حشر کے میدان کی ذلت سے بچا لینا، حشر کے میدان کی ذلت سے بچا لینا۔ اے کریم اللہ ان بھائیوں کو جو تیرے دربار میں رو رو کے دعا کر رہے ہیں، ان آنسوؤں کی لاج رکھ لینا، ان کے رونے کی قدر کر لینا، اے اللہ ان کے رونے کی برکت سے ان کے تمام دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کر دینا، اے اللہ ان کے کرم سے، ان کی برکت سے اس دعا مانگنے والے کی بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، ان تمام بھائیوں اور ساتھیوں کی مغفرت فرما دے، ہمیں قبول کر لیجئے اللہ، قبول کر لیجئے اللہ، دل کی بیماریوں سے بچا لیجئے،
اپنے کو بڑا سمجھنے سے بچا لیجئے، تکبر کی بیماری سے بچا لیجئے۔ اے کریم اللہ قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، نواز دیجئے، محروم نہ کیجئے اللہ، محروم نہ کیجئے۔ آج جن بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان 6 بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں معاف کر دیجئے اللہ، ان 6 بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ اے کریم اللہ یہ جتنے ساتھی اپنے دل میں جو بھی جائز تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں، جو بھی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں، ان تمام تمناؤں کو قبول اور پورا کر دیجئے، ان تمام دعاؤں کو پورا قبول کر لیجئے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان بھائیوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے تمام مقاصد کو قبول فرما، محروم نہ فرما۔ جو بندہ اس مجلس میں آپ کو پسند ہے، کوئی نہ کوئی پسند ہوگا، بچے بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کا محبوب ہوگا، اس کے واسطے سے اللہ، اس کے صدقے سے اللہ اس مجمع کی دعا کو قبول کر لیجئے اللہ، خالی ہاتھ نہ بھیجیے اللہ۔ اگر خدا نہ کرے اے اللہ آپ کے اس مجمع میں کوئی تیرے محبوب اور تیرے پسندیدہ نہ ہو، تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے نبی کا واسطہ، تیرے کرم کا واسطہ اس دعا کو قبول کر لیجئے اللہ، محروم نہ کیجئے، اس مجمع کو قبول کر لیجئے، اس مسجد کی حفاظت فرمائیے، اس مسجد کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے، اس مسجد کے خیرخواہ لوگوں کو ہمت اور استقامت دیجئے، اس مسجد کی کمیٹی کو جزائے خیر دیجئے اے کریم اللہ، معاونین کو بہتر بدلہ نصیب فرمائیے، ہمارے اس ادارے کا تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، ضیافت کرنے والے، ممبر سازی کے طور پر تعاون کرنے والے جتنے احباب ہوں ان سب کے گھروں میں، زندگی میں، عمر میں برکت عطا فرمائیے، صحت کی دولت عطا فرمائیے، دعا کو قبول فرما لیجئے اللہ، جو مانگا وہ بھی دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دیجئے، ہماری ضرورتوں کو، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔